دنیا کے جتنے بھی بڑے ٹیچرز ہیں وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ کی جنگ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ سے ہے. آپ کے جو اندر آپ کا ورژن ہے اس سے جنگ ہے. تو ہمارے تو پورے ملک کے سارے جو فخر ہے لوگوں کو وہ تو ہے ہی ہمارے اقدار ہاں، ہمارے. اقدار نے آپ کو کہاں پہ پہنچایا؟ ریزن اس کا ہے کہ ان اقدار کی اگر ویلیو دیکھنی ہے تو آپ دیکھو آج کہاں ہو. اگر وہ اقدار جو ہیں آپ کے لیے اس نے کام کیا، اس اقدار نے آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ کے پاس پروفٹ نہیں ہے، آپ کے پاس لالچ نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے آنیسٹی نہیں ہے، آپ کے پاس نہ سسٹم ہے، نہ سسٹم ڈیزائنر ہے، نہ کاپی کرنا آتا ہے، نہ کاپی کرنے کی صلاحیت ہے، آپ کے پاس اسکل نہیں ہے، آپ کے پاس شعور نہیں ہے، آپ کے پاس بینکرپسی ہے، اور وہ بھی مورل اینڈ فائنینشیل دونوں. یہ اقدار کی وجہ سے ساری سکسیس اور سارے فیلئر یا میڈیوکریسی کے پیچھے نا میری اپنی تھاٹ پروسیس تھا. جس طریقے سے میں سوچتا ہوں، اگر دنیا میں اور زندگی میں کچھ کرنا ہے تو بغاوت کرو ان اصولوں سے جو کہ ناکارہ ہیں. السلام علیکم ایوری ون. آج میں پھر ہارون بھائی کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ ہارون بھائی ٹائم دینے کے لیے، محبت دینے کے لیے. اور آج کا انہوں کی فرمائش پہ ٹاپک ہے کہ آپ نے اپنا اگلا ورژن کیسے نکالنا ہے. دنیا کے جتنے بھی بڑے ٹیچرز ہیں وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ کی جنگ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ سے ہے. آپ کے جو اندر آپ کا ورژن ہے اس سے جنگ ہے. آپ نے ہر سال ایک نیا ورژن بنانا ہے. ہارون بھائی ورژن 2 کی بات کر رہے ہیں. میں ہارون میں سے کہہ رہا تھا میرا خیال ہے کہ میں تو ورژن 6 ہوں ریحان اللہ والا کا. اتنا زیادہ میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے کہ میں خود بھی جب اپنے آپ کو سوچتا ہوں تو میں وہ نہیں ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں، میں تو ابھی شاید شروع ہوا ہوں. تو ہارون بھائی تھینک یو. یہ کیا ہوتا ہے ہارون روسانی ورژن 2.0؟ تھینک یو ریحان. یہ میں کوائٹ پیشنیٹ اباؤٹ دس سبجیکٹ نا. میں کہتا ہوں کہ زندگی میں نا میں اپنی ایگزامپل کو کتاب سمجھتا ہوں. میری لائف میں جو چینجز ہوئیں میں اس کو ریڈ کرتا ہوں. جیسے کتاب کو آپ پڑھ رہے ہو نا، میں اس کو پڑھتا ہوں، میں اس کو پھر میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤن آئے تو وہ اپس کے پیچھے کیا عوامل تھے اور اس ڈاؤن کے پیچھے کیا اس کی وجوہات تھیں. جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے، ایک سرٹن ایک چیز نظر آتی ہے کہ میری زندگی میں جو چیزیں بھی سکسیس آئی نا وہ اس کے سرٹن ایک پیچھے ایک ریزن تھے جس نے اس کو ٹریگر کیا. بزنس کی سکسیس، فیملی میں سکسیس، ان سب کا تعلق نہ اس بزنس ماڈل سے تھا، نہ اس کی لوکیشن سے تھا، نہ اس پہ میں نے کتنے پیسے لگائے تھا، نہ یہ کہ میری پرسنل لائف میں کہ میں نے کس سے شادی کی، نہ یہ کہ بچوں کو کس طرح ٹریٹ کروں گا اور کون کیسا بنے گا. ان سب کا تعلق کسی اور سے نہیں تھا، وہ میرے سے ہی تھا. تو میری بھی ظاہر اب میں اپنی پرسنالٹی کے دو حصے ہیں. ایک میرا فزیکل اسٹرکچر ہے، مٹیریل، اور ایک ہے مینٹل، جو پیچھے جو فریم بنا ہوا ہے، سافٹ ویئر. تو وہ جو سافٹ ویئر ہے نا، وہ جب میں ورژن 1.0 یا ورژن 2.0 کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی 70 80 90 100 سال کی زندگی گزار دیتے ہیں ورژن 1.0 میں. ہسٹوریکلی لیڈرز آئے، غلام آئے، ڈس فنکشنل لوگ آئے، فنکشنل لوگ آئے، انوویٹرس آئے. جب آپ ان کو کلوزلی اسٹڈی کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کچھ اس میں سے ریبیلین نکلے، کچھ فالوور تھے اور کچھ لیڈر نکلے. کسی نے ورک اگینسٹ دا آرٹس، اور کوئی جو ہے وہ سمپل آرڈر بھی نہیں سمجھ سکا فالو کرنے کے. تو کیا وجوہات تھی اس کی؟ تو پھر میں اس کو اپنی زندگی پہ میں نے اس کو اپلائی کیا، اور میں نے دیکھا کہ ساری سکسیس اور سارے فیلئر یا میڈیوکریسی کے پیچھے نا میری اپنی تھاٹ پروسیس تھا. جس طریقے سے میں سوچتا ہوں، میرے بلیو تھے، میری پرسنالٹی کا وہ ڈیسیشن میکنگ کا پروسیس تھا جس نے مجھے کہا کہ یہ والا پروجیکٹ مت کرو، یا اس سے شادی مت کرو، یا
یہ اس نیبرہڈ میں نہیں رہنا. وہ ایک پروسیس تھا جس نے کہ میری ہر ڈیسیشن کو ڈکٹیٹ کیا. اچھا میرا بلیو یہ ہے کہ اور سائنٹیفکلی بیہیویئرل سائنس بھی اس کو پروو کرتی ہے کہ موسٹ آف اس جو بھی لوگ ہم نے ہمارا جو ورژن جو انسٹال ہوا ہمارے اندر اس پہ ہمیں کنٹرول نہیں تھا. وہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کس ملک میں پیدا ہوں گے, ہمارا نام کیا ہوگا, ریجن کیا ہوگا, ہمارا پیرنٹ کون ہوں گے, بھائی بہن کون ہوں گے, کوئی کنٹرول نہیں تھا ہمارا. سوسائٹی نے ہمیں دیا, پیرنٹس نے دیا, گرانڈ پیرنٹس نے دیا. اب ان کی پرورش کے جو عوامل تھے وہ ہم پہ امپیکٹ کر رہے ہیں. میری امی نے انڈیا سے ہجرت کر کے آئی پاکستان, تو انہوں نے جو تکالیف دیکھی اس کو انہوں نے پھر اپنے بچوں پہ اس کو کہا کہ بیٹا رسک مت لینا, یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس کو, اور یہ پرورش کا حصہ بن گئی. وہ ریسٹرکشن جو انہوں نے محبت میں دی تھی ہمیں, انفارچونیٹلی وہ ہماری رکاوٹ کا حصہ بن جاتی ہیں. ایون دو کہ انہوں نے محبت سے کہا تھا, لیکن وہ پاکستان میں ممکن ہے اپلائی ہو جائے, شاید امریکہ میں نہ ہو وہ ریسٹرکشن اپلائی ہو, لیکن انہوں نے بڑی محبت سے کیا تھا. ٹیچروں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ مت کرو, یہ کرو. مولوی صاحب نے بھی اپنی پوری کوشش کی سمجھانے کی. تو ان ساری چیزوں نے ہماری ایک شخصیت بنا کے دی, ہماری پرسنالٹی بن کے آئی سامنے, جو ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ اس کا ڈیسیژن کیسے لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ ہمیں کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہ جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن کنٹرول نہیں تھا ہمارا, کسی اور کا ورژن ہے, ہمارا اپنا ورژن نہیں تھا. تو وہ جو ہمارا وہ اچھا, اور اتفاق جب ہم آپ اس کو اگنور کرتے رہیں تو ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری چیزیں چینج نہیں ہو رہی ہیں, میری پروڈکٹیوٹی چینج نہیں ہو رہی ہے, میرا بزنس کام نہیں کر رہا, میں کام کرنا شروع کرتا ہوں تو فیل ہو جاتا ہے, ہمارا ملک چینج نہیں ہو رہا, ملک 75 چینج نہیں سال ہو سے رہا. صحیح چل رہا ہے. تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ریزن کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. اور ایکچولی وجہ جو ہے, جب میں نے اپنی لائف کو انالائز کیا تو مجھے وجہ سمجھ میں آئی کہ وہ میں تھا, لٹرلی میرا خود تھا. وہی ہارون, پاکستان سے میں نے ایم اے کیا کامرس میں, پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے MBA کیا فائنانس کے اندر. اس کے بعد بھی 10 سال تک 12 سال تک رزلٹ نہیں آ رہے. پھر اسی کوالیفیکیشن کے ساتھ رزلٹ چینج ہونا شروع ہو گئے. تو کیا چیز تھی جس نے اس کو چینج کیا؟ تو میری نظر میں جو انٹینشنلی میں اپنی لائف میں چینج لے کے آیا, میں نے اپنے ڈیسیشن میکنگ کو ریوائیو کیا. میں نے اس کو ریویو کیا کہ بھئی کیا ایسی چیز ہے کہ دوسرے سکسیزفل ہیں لیکن میں نہیں. میرے پاس فارمل ایجوکیشن بھی ہے, میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, میرے پاس اس کی جو ہارڈ اسکل ہے وہ بھی ہے میرے پاس. میں لینڈ آف اپرچونٹی میں رہ رہا ہوں, میں اس کے باوجود وہ چیزیں کام نہیں کر رہی ہیں. پھر میں نے کچھ کورسز لینا شروع کیے, کچھ انسپریشن لینا شروع کی. تو اس دوران جو ہے میں اس نئے مٹیریل میرے سامنے آیا کہ اٹس اباؤٹ ٹائم ٹو لانچ یور سیلف اگین. تو پہلی مرتبہ تو ہم پیدا ہوئے تھے جب لانچ ہوا ہمارے ساتھ. اس مرتبہ آپ نے اپنا بٹن ریسیٹ کیا ہے, اس کا ریسیٹ کا بٹن پش کیا, اور اب آپ اس کو اپنے کمپلیٹلی ڈفرینٹ آئیڈینٹی کو لانچ کر رہے ہو. اچھا, جب یہ ہو رہا تھا سب کچھ تو مجھے اس کی ٹیکنیکلی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میکینیکلی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن میری ایک ڈیزائر تھی کہ میرے اپنے اندر کوئی چینج لے کے آنی ہے. تو وہ چینج واز ناٹ فزیکل بٹ اٹ مور مینٹل. ایک نئے مشن پہ نکل گیا میں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو سکسیزفل لوگ کرتے ہیں جو میں نہیں کرتا. تو پہلی چیز یہ تھی کہ چیلنج کرو اپنے بلیف کو. جو چیزیں ہمیں ماں باپ نے بتائیں, دادا دادی نے بتائیں, نانا نانی نے بتائیں, ٹیچر نے بتایا, مولوی صاحب نے بتایا, معاشرے نے بتایا, سوسائٹی نے بتایا, ان سب کو چیلنج کرو. ان سب کو پتہ کرو کہ وہ صحیح بھی ہیں اور وہ آپ پہ اپلائی بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس دوران کوئی چیزیں ڈسکور ہوئیں, جیسے مثال کے طور پہ لک پہ مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ اس پہ تمہیں کنٹرول نہیں ہے. وہ چیز ایسی ہے کہ
جو ہے وہ کسی کو ملتی کسی کو نہیں ملتا، اور یہ میرا بلیف تھا. اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ناٹ ٹرو. سو میری نئی ڈیفینیشن آف دا لک از اے کمبینیشن آف ٹو تھنگس. It's your opportunity and your preparation. اگر اپرچونیٹی آئی لیکن میں پریپیئرڈ نہیں ہوں تو I'm unlucky. اپرچونیٹی آئی اور میں پریپیئرڈ ہوں I'm lucky. میں نے جب میں 20 سال پیچھے گیا میں نے دیکھا کہ اپرچونیٹی آئی لیکن I was not ready. تو میں نے کہا کہ میرا لک خراب ہے. اور جب اپرچونیٹی آئی اور میں تیار تھا، میں آپ کو بتایا جو شپ کا کہ ہم نے کارگو شپ خریدا. Somebody forced me to be ready and I become lucky. So یہ اس ٹائپ کے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے بلیو کر لی کہ یہ سب ٹرو ہے، لیکن وہ ہماری رکاوٹ کا حصہ بنی ہوئی ہے. تو میں نے ان چیزوں کو چیلنج کرنا شروع کیا اور پھر اس کو اپنے آپ کو ریوائیو کیا. میں نے ذہن میں یہ ڈالا کہ رسک سیم از ٹرو فار دا رسک لیول پہ. جو میرا ہمیشہ سے بلیو تھا کہ نیگوشیٹ ہارڈ کرو تاکہ یو میک دا منی وین یو بائی دا تھنگ ناٹ وین یو سیل اٹ. سو یہ بلیو تھا میرا ہمیشہ سے. تو میں 10 چیزوں پہ آفر ڈالتا تھا اور اس میں سے مشکل سے ایک ملتی تھی، کیونکہ میری آفر اتنی لو ہوتی تھی. دس ٹرن آؤٹ کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو دا بزنس. میں نے اس کو کریکٹ کیا. آپ نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ آپ نے نارمل سے تھوڑے سے زیادہ دینا. ایگزیکٹلی. تو میں نے اپنی پہلی ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن میں نے 4-5 ٹرانزیکشنوں کے لیے آفریں کی اور ایک میں بھی I was not lucky in the old sense. پھر ایک دم سے جب میں نے اپنی پرائز سے بڑھانا شروع کر دیا تو I become lucky. تو I learned from it کہ it's my habit that was carrying me، اور وہ مجھے لے کے جا رہی تھی ڈسفنکشنالٹی کی طرف. تو اٹس ناٹ کہ میرا MBA کی ایجوکیشن واز ناٹ ورکنگ، اٹ واز مائی ہیبٹ، مائی بلیو کہ مجھے اس کو نچوڑ لو جتنا بھی نچوڑ سکتے ہو. اس دن سے اس ٹرانزیکشن کے بعد میں نے اپنی ٹوٹل چیزیں چینج کر دی. تھوڑا سا بتائیے گا 2 چیزیں. ایک تو آپ نے ٹونی رابنس کے کچھ کورسز لیے. جی. کتنے پیسے خرچ کیے ٹونی رابنس کو سیکھنے کے لیے؟ ٹونی رابنس کی چیزیں موسٹلی فری ہیں، اب تو ٹوٹلی فری ہیں. آپ نے تو کچھ پیڈ بھی لیا تھا نا؟ یس. میں نے اس کا ایک انلیش دا پاور ود ان ایک کورس ہے اس کا جو 5 دن کا ہوتا ہے، وہ میں نے میری وائف نے ہم نے کیا تھا. دیٹ چینج مائی لائف. اس 5 دن نے نا میں اس پہ میں لٹرلی میں آگ پہ چلا ہوں. اس نے مجھے اتنا تیار کر دیا تھا کہ کوئلے جل رہے ہیں، جوتے اتار کر اس پہ میں واک کر رہا ہوں. بیکاز یو ناٹ ڈاؤٹنگ یور سیلف، یو ناٹ ڈاؤٹنگ. تمہارا دل کہہ رہا ہے یہ آگ لگی ہوئی ہے بٹ یو گوئنگ فار اٹ بیکاز یو بلیو آن یور سیلف. کیا پے کیا اس کا؟ آئی تھنک دیٹ واز مے بی $1,400 پر پرسن. ہاں. تو 25,000 والا نہیں لیا؟ اچھا 25,000 والا آئی تھنک دی آنسر آئی مسڈ بائی 1 day when I was booking it. But I just got their other $9,000 some dollar one. 9,000 والا لیا؟ Yes. تو $9,000 بنتے ہیں آج کے حساب سے 25 لاکھ روپے Right. پاکستانی. Right. 25 لاکھ روپے دے کے آپ نے اپنے برین پر سرجری کروائی اور اپنی ہیبٹس کے ساتھ سرجری کروائی. Was it worth it? Absolutely. Every penny, ایک پیسہ جو تھا نا وہ worth it تھا. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ 90% جو آپ کو مٹیریل چاہیے نا ٹونی رابنس کا وہ ابھی بھی موجود ہے فری. لیکن وہ جو 10% ہے نا جو جھنجھوڑتا ہے آپ کو، اس کو آپ پیسے دینے پڑتے ہیں. ممکن ہے کئی لوگ جو ہیں ممکن ہے وہ جھنجھوڑ بھی اپنے اندر لے کے آ جائیں بغیر پیسے دیے. لیکن جو میرے اندر آئی نا وہ ایک ایسا لمحہ آیا میری زندگی میں کہ ادھر آئی ڈو اٹ اور ڈونٹ. اور وہ جو موقع چاہیے نا وہ چاہیے. میں اس کو بریک تھرو کہتا ہوں. میں نا زندگی میں جب آپ کا وہ جو اسٹوری سنایا نا دوبارہ ایک دفعہ میں بھول گیا تھوڑی سی کہ آپ نے کوئی اپارٹمنٹ کمپلیکس تھا اور اس میں
اس کی کوئی بٹ تھی اور Yeah, yeah. 10% یا پتہ نہیں کتنے Right. پرسینٹ زیادہ دیا تو اور وہ کیسے اپنے آپ کو توڑا کہ نہیں یار یہ تو میں زیادہ دے رہا ہوں. رائٹ. تو میرا فرسٹ جو ٹونی رابنس کا جو میں نے کورس خریدا تھا وہ $25 کا تھا. وہ ایک کیسٹ ہوا کرتی تھی جو کہ میں اپنی, تو اس کا مطلب ہے آپ 25 سال سے اپنے ورژن 2 بنانے میں لگے ہیں. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میں اس پہ لگا ہوا ہوں, مجھے چینج کرنا تھا, مجھے کچھ نہ کچھ بدلنا تھا مجھے. لیکن آپ نے یہ 25 سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے نا, کتنے سال 25 مطلب تھا 26 سال کے 27 سال کے قریب نا. 25 سال پہلے 2000 تھا, 2000 میں تو سی ڈی آ چکی تھی. ہاں تو پھر وہ تھی تو اور ہاں تو 30 سال سمجھ لو اس کو. 35 سال. رائٹ. اب اس وقت جو ہے نا, کیونکہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ شخصیت بن جاتی ہے 2 سے 5 سال کی عمر میں, رائٹ, اور اس کو کریکشن کرنے میں 30 سے 40 سال نکل جاتے. نہیں بالکل. اور دوسری بات ہے کہ دیکھو ایک جو اماں ابا نے اور دادا نے اور خاندان والے نے جو آپ کو پروگرام کیا پہلے 5 سال میں, بالکل اس کو ان لرن کرنے میں ہاں وہ سب سے پوری بڑا زندگی چیلنج. نکل جاتی. اچھا اس کے لیے جو ہے نا, اس کے لیے آپ کو بریک تھرو چاہیے. اور بریک تھرو اس وقت آتا ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہو, نیٹ ورکنگ کرتے ہو. اور اپنے سے فرق لوگوں سے, میرے خیال میں اپنے جیسوں سے تو ملتے ہی رہتے ہیں. نہیں لیکن وہ تو مثال کو تو اپنے والوں سے تو ملتے آپ کو 10 سال ہو گئے, لیکن اس میں کوئی چیز نہیں. لیکن جب تو نیٹ ورکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہی سے ملتے رہو جن سے آپ کل ملے تھے. نیٹ ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے بہت فرق لوگ نا, کریکٹ, اپنی انڈسٹری سے ہٹ کر کے, اپنے نیبرہڈ سے ہٹ کر کے, اپنے ملک سے ہٹ کر کے, تو وہ اس کا پورا آئیڈیا ہے. وہ جو آپ ریفر کر رہے تھے جو ہوا تھا نا جو ٹونی رابنس کا, تو میں نے $25 کی سی ڈی خریدی تھی اور میں اپنی پرانی گاڑی میں ڈال کر کے میں اس کو سن رہا تھا. اور تو اس میں ایک جگہ کہتا ہے کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو چینج یور لائف then stop now. If you are at home, then get out. If you are driving a car, then stop the car, pull over the car and do what I'm saying. اچھا عام طور پہ ہم یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, موٹیویشن کرتے نہیں ہیں اس کو. اچھا جب اس نے یہ کمانڈ دی نا, یہ کمانڈ, تو آئی ٹک اٹ ایز اے کمانڈ کہ یہ کمانڈ ہے. میں نے فوراً جو ہے نا لیفٹ رائٹ لے کر کے میں ایک گیس اسٹیشن پہ رکا, اور پھر میں نے اس وقت میں نے اس کو بند کر دیا تھا کہ پل اوور, تو میں نے پل اوور کر کے بند کر دیا اس سے پہلے کسی کو ٹکر ماروں. تو وہ پھر میں جو ہے گیس اسٹیشن پہ جا کے رکا. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈو ون اسٹیپ ٹورڈس واٹ از ناٹ ورکنگ. ڈو ون اسٹیپ ٹورڈس واٹ از ناٹ ورکنگ. اچھا میری زندگی میں واٹ از ناٹ ورکنگ واز کہ میں جب بھی آفر ڈالتا تھا لگتی نہیں تھا, نہ وہ ملتا ہی نہیں تھا مجھے. تو میں نے کہا کہ تو میں نے اس کو سنا. پھر اس کے بعد دوسرا سینٹنس کہتا ہے کہ ڈو مور دین وٹ یو آلویز ڈو. اگر تم اس پہ 50% کانسنٹریٹ کر رہے ہو تو اب اس دفعہ 75% کرو یا کچھ کرو زیادہ. تو میں نے 4 دن پہلے اس پہ آفر ڈالی تھی, ایک ڈوپلیکسز وغیرہ تھے اس پہ آفر, تو میری آفر تھی $630,000 کی, جو میری ہمیشہ سے حرکت ہوتی ہے یہ کہ اتنے مانگ رہا ہے تو اتنے آفر کرو. اس دفعہ میں نے کیا کیا, میں نے اس کو کہا, اس نے کہا کہ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ سو میک اٹ ہیپن. تو میک اٹ ہیپن کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پیسے دو زیادہ, جو میری نیچر میں نہیں تھا. تو میں نے اس کو پروف کرنے کے لیے کہ ٹونی رابنس جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, میں نے اپنے ایجنٹ کو کال کی. وہ ایجنٹ کو کال کر کے کہا کہ یار اس کو اس کی جو فل پرائس کیا ہے تو یہ ہے. میں نے کہا یار ایسا کر, اس کی پرائس کو اتنا بڑھا کے اس کو بول دو. تو میرا ایجنٹ کہہ رہا تھا ہارون پاگل تو نہیں ہو گئے, آپ پاگل ہو گئے تم 50,000 بڑھاؤ, 60,000 بڑھاؤ, تم ہر یونٹ پہ 30,000 روپے بڑھا رہے ہو. میں نے کہا یار کر کے دیکھ لو. میں تو یہ $25 جو وصول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ یہ اس میں جو بتا رہا ہے وہ تو کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ تم اس کو جو ہے سب چیزوں کو کی کلوزنگ کر سکو, لیکن میں ٹرائی کرتا ہوں, لیٹس سی واٹ ہیپن. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہ 1-2 دن بعد جو ہے وہ رپلائی آیا اس کا کہ وی ول ٹیک یور آفر. اچھا میری قسمت تو چینج ہو گئی, اب پھر نا $25 دی. اچھا اب میں کمپلیٹلی شاک میں آ گیا ہوں, اور اب بجائے خوش ہونے کے میں پریشان ہو رہا ہوں کہ اب یہ تو اس نے جو کہا تھا وہ تو صحیح ہو گیا, لیکن اب میں اس کو کیسے کلوز کروں گا. میں پیسے تو ہے نہیں, پیسے تو ہے نہیں. کیپ لسننگ دا کیسٹ.
just keep listen. تو اس کے بعد آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ refer to your life and see how did you deal with the difficulties and did you came out winner. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تو زندگی تو بھری ہوئی ہے پورے چیلنجز سے. میں نے کہا یہ بھی مسئلہ تھا, فیس کے پیسے نہیں تھے, MBA کر رہے ہیں, 2 جابیں کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی ہو گیا, فیس بھی پے ہو گئی, ڈگری بھی مل گئی, جاب بھی مل گئی, چیزیں سب کچھ چل رہی ہیں, تو سب تو کر لیا ہم نے. یہاں پر جو تھے وہ یہ پیسے کا معاملہ تھا. تو اب مجھے ہمت بڑھ رہی ہے کہ یہ میں نے ہی کیے تھے ساری چیزیں, اینڈ دین آئی اسٹارٹ ٹو فالو دس تھنگ. اس ایکسپیرینس نے کیا کیا مجھے کمپلیٹلی میری لائف ہمیشہ کے لیے چینج کر دی. اس کے بعد میں کوئی 100 سے زیادہ ٹرانزیکشنیں کر چکا ہوں, اور ہر ٹرانزیکشن کے پیچھے جو ہے نا, یہ ابھی بھی یہی لیسن ہوتا ہے کہ اپنی عادتوں کی جو بائی ڈیفالٹ جو ہے نا سب کانشیس جو آپ کو بتا رہا ہے نا, اس کو بیٹ کرو. جو تمہاری عادت ہے اور جو تم کرتے وہی پیٹرن جو وہ پیٹرن عادت سے جو کر رہے ہو اس کو تھوڑا سا توڑ دو. اس کو چونی بچا رہے ہو تو چونی نہیں بچاؤ, 1 روپیہ زیادہ خرچ کر دو. ایگزیکٹلی. اور جہاں پر تمہیں اپنے آپ پہ شک ہونے لگے تو اپنے اس ریکارڈ کو دیکھو جہاں پہ تم نے شک کیا تھا وہ بھی سکسیسفل ہو گیا, تم نے شک کرنا بند کر دیا. تو اچھا, اب یہ جو 2 چیزوں نے نا لائف کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. اچھا, اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ تو یہ ایک جو میرا ورژن 1.0 ہے اس کو میں نے بریک کرنا شروع کیا. اس کے اندر رسک ٹیکنگ کو, وہ پروفٹ کو آپٹیمائز کرنے کا, اور اب میں سارا پروفٹ میں اپنے ہاتھ میں رکھ لوں اور سامنے والے کو جو ہے کسی طرح سے اس اپرچونیٹی کو میں اپنے فیور میں کر لوں. ون ون کبھی نہیں تھا میرا آئیڈیالوجی, وہ ہمیشہ سے تھا کہ ادھر ہی گونا ون اور آئی ون. ون ون نہیں تھا میرا کبھی. میں نے اپنی اندر یہ انسٹال کیا کہ the transaction is always fair when it's a win-win. اسی میری پرسنالٹی تھی کہ مجھے ٹرافی چاہیے تھی, جیتنا نہیں تھا. That was my version 1. مجھے ٹرافی چاہیے تھی, جیتنا نہیں تھا. کہ جیتنے کے رول الگ تھے, ٹرافی کے رول الگ تھے. ٹرافی کا مطلب یہ ہوا کہ امیزون میں آرڈر کر کے ٹرافی منگوا لو, اور جیتنے میں تمہیں جو ہے نا پورا گیم کھیلنا پڑتا ہے. That's the difference. جب ٹونی رابنس, جب میں نے اپنی کوشش چینج کرنا شروع کیا تو میں نے I start to learn how to win, not to just keep the eye on the trophy. Trophy doesn't do any good. کیونکہ جو destination doesn't teach you anything. It's the journey. ڈیسٹینی تک پہنچتے میں جو جرنی ہے نا, وہاں پہ لرننگ ہے ساری. جو گیم ہم کھیلتے ہیں نا اس میں لرننگ ہے, ٹرافی میں نہیں ہے. ٹرافی از جسٹ اے ریکگنیشن بائی اے تھرڈ پارٹی. اچھا, آج آپ نے میری امی کو بھی لیکچر دیا, گائیڈ کیا تھوڑا سا. وہ میں نے اس لیے کروایا کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے, میرے بتانے کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں. تو آپ نے بتایا تو غور سے سن بھی رہی تھی. سو بہت سارے پاکستانیوں کی, ہمارے اردو بولنے والوں کی بہت ایمبیشس ہوتے ہیں, بچپن میں بھی ہوتے ہیں, ٹین ایج میں بھی ہوتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اپنی خواہشوں کو مار دیتے ہیں. تو اپنے جو برننگ ڈیزائر ہے, اس جو آپ کی خواہش ہے, اس کو کیسے جاگتا رکھیں, اس کے اوپر ٹپ دیجیے, اور اس کے لیے کیا 3 ایکشن گاڑی کو روک کے کریں کہ وہ ہونا شروع ہو جائے. تو میں ایک تو سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے قدم لینا پڑا تاکہ ہم جو ہے تیز بھاگ سکیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس طرح سے ہے کہ ہماری سوسائٹی نے, ہمارے معاشرے نے نا کچھ پابندیاں ہم پہ لگائی ہیں, جی, جو کہ نا ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں بلکہ آگے بڑھنے سے تو روکتی ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے انہوں نے ایک ٹریگر بنائے ہوئے ہیں کہ جب اتنے سال کے ہو گئے تو یہ کرنا, اتنے سال کو یہ کتنا, اتنے اس کے بعد ہمارے لیے دنیا پلان کی ہوئی ہے انہوں نے, اور اس کا اینڈ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو جب ہم وہاں اس پہ پہنچتے ہیں نا, جب 40 پہ پہنچے تو یہ بند ہو گیا, 50 پہ پہنچے تو یہ بند ہو گیا, 60 پہ تو فنرل کی تیاری کرو, سمجھے نا, 70 پہ جو ہے وہ آپ فالتو ہیں. اب یہ جو ٹوٹلی ڈس فنکشنل کانسیپٹ ہیں جو اب اپلائی نہیں ہوتے. تو بغاوت کرو. اگر دنیا میں اور زندگی میں کچھ کرنا ہے تو بغاوت کرو ان اصولوں سے جو کہ ناکارہ ہیں, جو کسی کے لیے پروڈکٹیو نہیں ہیں, نہ معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ہیں, نہ پاکستان کے لیے ہیں, نہ تمہارے گھر کے لیے ہیں, نہ تمہارے مذہب کے لیے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے ایج ٹریگر کی ہوئی ہیں.
بچی کی عمر بیچاری 22 سال کی ہے تو اس کی تو شادی نہیں ہو رہی ہے. ایک پریشر بلٹ ہو گیا اس کے اوپر. یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہم نے خواتین کے جو ہے وہ ایک سرٹن وہ بنا دیا ان کے کہ ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہیومینٹی سے. وہ ہم نے بنائی ہیں, ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے. ان بزرگوں کے پاس عقل و شعور ہی نہیں تھا. اس حساب سے بنائی جس زمانے میں وہ رہتے تھے, اور وہ اپلائی, زمانہ بدل گیا اور وہ آج کے طور کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. جس دور کے اندر ہم سپر کنیکٹڈ ہیں, ہائپر کنیکٹڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں, سوسائٹیز میں کام کر سکتے ہیں, وہ ایک معاشرہ تھا جس کے لیے وہ جو رولز بنائے گئے تھے وہ دنیا ہی نہیں رہی. اب وہ دنیا نہیں رہی ہے. وہ پروڈکٹیو تھے اس دور کے, اب وہ پروڈکٹیو ہے ہی نہیں. وہ ہمیں ہرڈل ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ان ایکشنز پہ عمل کرنے سے پہلے ذرا اچھے طرح سے اس کو چیلنج کریں, اور آج کے دور میں چیٹ جی پی ٹی ہے اس کو ڈالیں, اس کی مدد سے سیکھیں کہ کیا آج کے دور میں یہ اپلائی ہوتا ہے. سب سے پہلے نہیں ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو کوسچن ایوری تھنگ. سب سے پہلے تو آپ ایج کو نکال دو, چاہے آپ 18 سال کے ہیں, 28 سال کے ہیں یا 68 سال کے ہیں. ایج کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایج کا کوئی تعلق نہیں. امریکہ کا پریزیڈنٹ, امریکہ کے 50 پریزیڈنٹ آ چکے ہیں. اگر آپ سب کا ایوریج نکالو تو ان کی ایج 70 سے اوپر ہے. مجھ کو کوئی کہتا ہے نا بڈھا ہو گیا ہوں, 75 سال کا ہو گیا ہوں, میں نے کہا بھائی جان ابھی تو پریزیڈنٹ لڑنے کی ایج آئی ہے, اب تو لڑو جا کے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات ہے کہ سب سے بڑی جو ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اسکول سے گزارا, معاشرے کی تکالیف سے گزارا, پھر آپ نے اپنی چیزیں پروو کی. آپ نے ڈگری تو لی نہیں لی, لیکن آپ نے اپنے آپ کو کہ میں ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ہوں, آپ معاشرے کا اچھا حصہ بنے, اور پھر آپ بولے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں. میں اب تو ضرورت ہے, اس معاشرے کو ضرورت ہے, آپ کے خاندان کو ضرورت ہے, اور آپ کے وزڈم اور اسٹرینتھ کی آپ کی فیملی کو ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ شکست کیسے برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے آپ نے بتایا کہ وہ شعلہ جل رہا تھا اور اب بجھ گیا. وہ اس لیے کہ وہ ایج ٹریگر جو ہم نے مائل سٹون بنایا ہے نا, وہ ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں. وہ جو کہ میں اتنے سال کا ہو گیا تو اب میرا کیا فائدہ. یہ جو ہے نا, ہم اپنے آپ کا جو ہے لوور اسیسمنٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خود ہی روک رہے ہیں. خود روک رہے ہیں. اس میں کسی کا کوئی ہم ریزن آپ اس لیے روک رہے ہو کہ معاشرے کی بنائے ہوئے بندھنوں کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اچھا, میں صبح اٹھ کر کے, یہ میری عادت ہے, میں صبح اٹھ کر کے اگلے 30 سال کا پلان بناتا ہوں. میں ہر روز کیوں بناتے ہیں؟ اچھا, ریزن اس کا یہ ہے تاکہ ہر روز میرے پاس 30 سال ہوتے ہیں, ورنہ کل تو ایک دن کم ہو جائے گا. اگر میں کل نہ بناؤں تو میں یہ کرتا ہوں کہ ہر روز اس کو ریویو کرتا ہوں. میں اس جو میری ہے وہ اس کو میں ریویو کرتا ہوں. اچھا, میرے کیس کے اندر, ہر ایک کا اپنا اپنا کیس ہوتا ہے. میرے کیس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری ہے 61. 61, یہ تو نوجوان ہے. تو اب اس کے اندر سب سے بڑا جو ایک ہے نا آئیڈیالوجی, وہ یہ ہے کہ جب تم اس کو اس اینگل سے دیکھنے جاتے ہو کہ یار میں اس کو کس طریقے سے اپنے اس شعلے کو جلاتا ہوا چلتا رہوں, اس کو کس طریقے سے میں کروں. اس کو میں ایج کو سب سے پہلے نکال لو, اور اس ایک ویژولائز کرو اس کو جو آپ 27 سال کے تھے اور 37 سال کے تھے یا 47 سال کے تھے, جو آپ کا جو اوریجنل آئیڈیا تھا اس کو ویژولائز کرو. تو آپ اس طرح سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بالی ووڈ کی ایک مووی بنا رہے ہو یا ہالی ووڈ کی, اور اس کے ڈائریکٹر بھی آپ ہیں اور ہیرو بھی آپ ہیں, اور اس مووی کے مین کیریکٹر کو آپ انسٹرکشن دے رہے ہو. اب اس مووی کو اب آپ اس کے اینڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا اسٹارٹ شروع کرو. اس مووی کا اینڈ ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے, آپ کو ملٹی ملینئر بننا یا آپ کو جو ہے اچھا انسان بننا, جو بھی آپ کی, وہ اس کا اینڈ آپ ذہن میں رکھ لو. ڈائریکٹر بھی آپ ہے, ہیرو بھی آپ ہے اس کے. اب اس مووی کو اسٹارٹ کرو, اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دو, اس کو پورا چلنے دو اس کو, جب تک کہ یہ والا اینڈ نہ آ جائے. بیچ میں بھلے انٹرویل کر لو, لیکن یہ کہ اس کو چلانے دو. اچھا, what it does is create, وہ ریوائیو کر دیتی ہے آپ کو چیزوں کو. آپ نے جو روایتی بندھن ہے وہ نکال دیا آپ نے. چلیں ہم آپ سے اگزامپل لیتے ہیں. 91 کے آپ جب ہوں گے تو کیا ہوگا؟
So میرا اگلا گول ہے I want to be billionaire. And so جب میں نے پہلا ملین بنایا تو یہ تھا کہ میرے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے, رہنے کی ٹھیک جگہ ہو جائے. ایک تو بلینئر ہو گیا نا, وہ تو آپ ملٹی بلینئر بن جائیں گے, وہ تو مجھے یقین ہے. اور سیکنڈ, اور دوسرا یہ کہ امپیکٹنگ ہنڈریڈس آف بلینس آف لائف. 1 ملین, 10 ملین, 100 ملین, کتنے ملین؟ ہنڈریڈس آف بلینس آف 100 ملین. ریزن اس کا کہ ٹیکنالوجی از اویلیبل ناؤ. ٹھیک, اگر میں ابھی حیدرآباد $1 billion, 100 ملین لائف. تھرڈ, اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دیٹ کہ آئی ریئلی فیل کہ I have not, since I'm not a scientist, I really want to leave my legacy that people can refer it to it. I think you can easily. Yeah. So that's. So how? What's the plan? Is there a plan or a goal? It's a part of the plan right now. I have not finished what it's going to take. It can be a book. It can be I think book ka time to chala gaya. podcast, and I'm just kind of coming from the legacy side to the technology side right now. Movie bana le. So what happened is that what shape it will take, I don't know. Movie bana le apne upar. Yeah, so I need to get to this a little further. نہیں بھائی, this is good enough. وجہ یہ کہ آپ کا جو کہنا ہے, Sure. آپ جس ملک سے آ رہے ہیں وہ بہت ہی لو ہے. آپ کے ملک کی پر کیپٹا ہے $1000 سال. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ہے $45,000 سال. دنیا کا ایوریج ہے $10,300 سال. تو آپ کے لیے تو لوور ہینگنگ فروٹ ہے کہ آپ اردو ہندی فلم بنائیں آپ کے اوپر ہی. اس میں ماشاء اللہ اتنا کچھ آپ کر چکے ہیں کہ ملٹی ملینئر تک تو پہنچ جائے نا قوم. پھر جب آپ نے خود ہی بتایا کہ جب آپ گیو کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور انٹرپرینور ہوتا کیا, انٹرپرینور ہوتا ہی باغی ہے. وہ کہتا ہے بھائی ساری دنیا ایسے کر رہی ہے, میں تو ایسے نہیں کروں گا, میں تو اس کے اندر کچھ نیا انوویشن لے کے آؤں گا. اور آپ اتنی دفعہ لا چکے ہیں. سو آئی تھنک اف یو کین گیٹ دیم, ایک سر آدم جی نے کہا تھا, وہ بھی آپ کے مہمان ہی تھے, کہ اگر ملینئر بننا چاہتے ہو تو اپنے چاروں طرف لکھ پتی پیدا کرو. تو کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو چاروں طرف لکھ پتی پیدا کرتے ہو. تو اگر آپ اپنے چاروں طرف ملینئر بنا سکتے ہیں, جو کہ آپ بڑے آرام سے, آپ کی جرنی اتنا پیارا ہے, اس میں اتنے ٹوسٹ ہیں, ٹرنز ہیں کہ وہ 3 گھنٹے کی فلم جو ہے وہ لوگ ہنسیں گے بھی, روئیں گے بھی اور انجوائے کریں گے. اینڈ آئی تھنک اس سے ہوگا کیا, ابھی ہم نے انٹرپرینورشپ کو ایک گندا چیز بنایا ہوا ہے. امریکہ میں نہیں ہے, امریکہ میں کی بات نہیں, ہم تو اردو میں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. تو اردو والوں کے لیے کاروبار جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے. یا تو آرمی میں جانا ہے یا گورنمنٹ کی نوکری چاہیے. یہ کیا ہے, یہ ٹرینڈ ہے نا, بابو جی شارٹ کٹ ٹو دا ٹرینڈ ہے نا, وہی جس کو آپ توڑنے کو کہہ رہے ہیں, وہ ٹرین کیا ہوا ہے دماغ کو کہ بھائی یہ اچھا ہے اور باقی سب بیکار ہے. ہاں, تو اب اصل میں معاملہ یہ کہ دیکھو, یہ ہمارے پرانے ٹائٹل دیے ہوئی چیزیں ہیں نا, اس میں کسی کا فائدہ ہے نہ. آپ کی بالی ووڈ مووی کب آئے گی پھر, یہ تو بول رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں مووی بناؤ, تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ 61 کے ہو گئے, یہاں تک پہنچ گئے الحمدللہ. تو آئی تھنک یہاں ہولڈ کر کے get a movie made. I will help you get it done. کتنے کی بنتی مووی پتا ہے وہ؟ I don't know, be honest, I never even look at super hit movie in Pakistan is $100,000. Really? That's it. اور ہلکی مووی is $5,000. Yeah, well, I just never thought of this, be honest with you. I mean, میں آج بیج لگا رہا ہوں, پانی بھی دیتا رہا ہوں, شاید اس میں سے کچھ نکل آئے. 2 آدمیوں کی مووی بنوا چکا ہوں میں. اچھا, 2 آدمی میرے کہنے پہ مووی بنا چکے ہیں, اور 5-6 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر میں لازم چاہتا ہوں کہ وہ مووی بنے, جس میں سے ایک اقبال ہیں, اقبال کی شادیاں ہیں جس کے اوپر کسی کو کوئی بات نہیں کرتا. دوسرے جو بابر علی صاحب ہیں جنہوں نے لمز یونیورسٹی بنائی ہے, نیسلے پانی ہے, روز پیٹل ٹیشو بنایا ہے, ان کے اوپر وہ امیزنگ انٹرپرینور ہیں. اسی طرح سے شاہد جویا ہے, آپ ہیں, جو ہمارے بزنس کے سکسیزفل لوگ ہیں, شان مسالے والے ہیں, ان کے اوپر فلم بننی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے آج کے دور کے بچے فلم دیکھتے ہیں, کتابیں نہیں پڑھتے. اب آپ کتاب لکھیں گے نا تو پاکستان میں تو نہیں, کتاب تو ایک پرانا کانسیپٹ ہے, وہ تو ابھی تو پوڈ کاسٹ بنا لیں گے تو بھی تھوڑے لوگ دیکھ لیں گے. فلم جس میں 4 گانے ہوں گے, آنسو نکل رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے, دیٹ از واٹ سیلز. وی آر این ان ایجوکیٹڈ نیشن. اینڈ ان آپ ایک فلم میں گرو دیکھیے آپ نے,
you must watch it if you have not. امبانیز کے اوپر ہے وہ. اچھا اچھا. تو جو آج کل امبانی کی شادی کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہو گیا, لیکن امبانی کی ابا کے اوپر یہ فلم ہے. امیزنگ اسٹوری ہے, امیزنگ مووی ہے, which gives, it's a requirement in my company, in my school. Wow. It's phenomenal. Why? Because it shows کہ ایک پیٹرول بھرنے والا آدمی ایک ارب پتی بن سکتا ہے. And that's kind of what your story is. It happened. بس میں کیا بیچتے تھے؟ ہم نے چھولے بھی بیچے ہیں. ہم نے That's where you start. The movie should start کہ جی آپ اپنے بلینئر والے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے یا اس گھر میں بیٹھے ہوئے جس میں ہم بیٹھے ہیں, which is kind of a billionaire house. اور not kind of, اگر ہم کیلیفورنیا میں ہوتے تو یہ 100% بلینئر ہاؤس تھا. اینڈ وہاں سے پھر چھولے والے کی طرف آپ پیچھے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ابھی کل کی بات ہے, آپ کے گھر آتے وقت سے پہلے کہ میں نے کوئی گھنٹی بجا کے نا کچھ بیچنے آیا گھر پہ یہاں پہ ہیوسٹن میں. تو میں نے بیٹی نے نا منہ بنا لگی, کچھ بیچنے آیا ہے. میں نے کہا منہ نہیں بناؤ, فوٹوگراف لے لو. جو محنت کر رہے ہیں نا آج کے دور میں اتنی کہ گھر پہ آ رہا ہے, گھنٹی بجا رہا ہے, منجن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ فیوچر کا بلینئر ہے. اور جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے گٹر وٹر کر رہا ہے وہ بلین شلین نہیں, وہ صرف ڈرامے دیکھ رہا ہے. پھر جب آپ کے گھر آئے تو میں نے کہا دیکھو کل میں نے بتایا تھا نا, دیکھو یہ بس میں چیزیں بیچتے تھے, آج آپ دیکھ لیں گھر. یہ نہیں بولیے گا کہ بھائی محنت, یہ ہوتا ہے محنت کرنے والا. سوری میں نہیں, it's a good idea. I think it's a good. Thank you for the, we'll think it, Don't think it. There is no thinking. Stop the car. Do what you really want. Yeah. Get it done. You really want to get it done. I think there are amazing stories in this country. میں سب کو نہیں جانتا, لیکن میں جن کو جانتا ہوں, میں آپ کو آج بھی بول رہا تھا کہ میں اس شہر میں 2-3 میرے ایسے انسان ہیں جن کی وجہ سے میں اس شہر میں آنا پسند کرتا ہوں. ناٹ کہ میرا پورا ننیال یہاں ہے, ان میں سے ایک آپ ہیں. Thank you, sir. تو I really respect your desire کہ آپ امپیکٹ لانا چاہتے ہیں. پھر آپ پھر واپس ٹرٹل کی طرح اندر گھس جاتے ہیں, پھر میں باہر نکالتا ہوں, پھر آپ واپس چلے آتے ہیں. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں بعض اوقات کہ maybe it look like showing off, دکھاوا. دیکھیں کیونکہ اصل میں معاملہ پتہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات, نو دکھاوا. حالانکہ میں it's an inspiration. I want to see. میری فیوریٹ موویاں جتنی بھی جن کو بھی میں پسند کرتا ہوں is all about the one way or another is a biography. I mean I like the Wall Street, I like the Wolf of the So you are the Wolf of Karachi, Hyderabad, right? Yeah. So it's just یہ آپ کا صرف ایک وہ ہے, وہی پرانی پروگرامنگ ہے جس کو آپ نے توڑنا ہے. تو آج آپ ذرا پرومس کر لیں. It's a good idea that you gave me. I mean about the movie. آج آپ پرومس کریں. آپ اپنی عادتوں سے میں ایک عادت جو آپ نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں دکھاوے میں نہ ہوں, اینڈ ہم یقین کریں اگر کوئی اور آئے نہ, آپ تو بالکل نہیں آتے. کیونکہ میں آپ کو پرسنلی, میں آپ کو کتنے سال ماشاء اللہ 7-8-9 سال سے جانتا ہوں. جس طرح سے ہماری مسجد میں ملاقات ہوئی, جس طرح سے آپ کو مجھے ریفر کیا گیا, پھر ہم ریسٹورینٹ گئے, وہاں پہ پھر ملے, تو میں نے کہا دیکھیں اللہ میاں ہمیں بار بار, آپ نے مجھے کہا مل لو, میں نے آپ سے بالکل نہیں ملا. پھر ہمیں ریسٹورینٹ میں جب آیا میں نے کہا اچھا میں 5 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, آئی وانٹ ٹو ہیئر یو آؤٹ. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بار بار ملا رہے ہیں تو کچھ تو چکر ہے. دین آئی ہیو سین یو اوور دا ایئرز, you come out, then you go back, criticism آیا, چیز آئی, impact نہیں آیا. But I'm telling you, you have a beautiful story. Everybody who hears you, gets inspired. But inspiration جو ہے نا, میری ایک دوست ہیں, ٹیچر ہیں, کہتے ہیں اذان 5 دفعہ دن میں ہوتی ہے, ایک دفعہ کی اذان نہیں ہوتی. آپ نے اپنا میسج کانسٹنٹلی دینا. آج اپنے انفیکٹ آپ میری امی کو بول رہے تھے کہ دیکھیں آپ کو 200 کے بعد جانا ہوگا, اپنا آئیڈیا لے کے جانا ہوگا, اور صرف 5 بڑی مشکل سے ایکچوئل آپ کی مدد کریں. 195 نے تو آپ کے اوپر انڈے اور ٹماٹر ہی ڈال رہے ہیں, یا باجی کی چائے پی لو بس زیادہ نکل جائے. سو سیم گوز فار یو. ہمارے ملک کے اندر کیونکہ زیادہ تر راٹنڈ لوگ ہیں. ہمارے ایک ٹیچر اور ہیں, میں ان کو ٹیچر سمجھتا ہوں, سدگرو, پتہ نہیں آپ نے ان کو کبھی سنا ہے نہیں. میں ایک دن بہت ڈپریس تھا اور بہت اپنی ٹیم سے پریشان تھا. تو میں نے سرچ کیا کچھ اسی طرح کا کہ میں بہت ڈاؤن ہوں اور ٹیم سے عاجز ہوں, کیا کروں. تو انہوں نے کی ویڈیو آئی
کہتے ہیں دیکھیں میرے پاس کوئی 80,000 لوگ کام کرتے ہیں اور وہ لوگ سارے لنگڑے ہیں, لولے ہیں, اندھے ہیں, کانے ہیں اور بہرے ہیں, لیکن میرے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوتے تو میں آج یہ سب کچھ نہیں کر پاتا جو میں کر پایا ہوں. تو اگر بھگوان نے, پروردگار نے, بنانے والے نے مجھے تھوڑی سی اگر ان سے زیادہ مجھ پہ کرپا کر دی, مجھ پہ مہربانی کر دی کہ مجھے تھوڑا سا زیادہ دے دیا, ایک ہاتھ زیادہ دے دیا, عقل تھوڑی سی زیادہ دے دی, ایک آنکھ زیادہ دے دی, لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہوئی؟ رسپانسبلٹی پھر اسی کی ہوئی نا جس کے پاس تھوڑا سا ایکسٹرا تھا. اور ایک اور میرے ابھی میرے ایک اور دوست ہیں پرانے, وہ مجھے حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جبرائیل کو یا کسی اینجل کو کسی قوم کے اوپر بھیجا کہ جاؤ اس کو تباہ و برباد کرو. تو جبرائیل نے یا جو بھی فرشتے تھے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بزرگ ہے ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں, ہر وقت آپ کا خیال کرتے ہیں, ہر وقت کوئی آپ کی کسی بات کو نہیں توڑتے, تو وہ بھی اسی بستی میں رہتے ہیں, وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ آپ ماشاء اللہ مریم مسجد میں انوالو ہیں, پرہیزگار انسان ہیں, ان کا سب سے پہلے اسی کو سزا دو, کیونکہ اس نے تبلیغ کیوں نہیں کرنا کری کہ دوسروں کو تو خود تو کرا رہا ہے, دوسروں کو روک نہیں رہا ہے, وہ دوسروں کو کہہ نہیں دے رہا ہے. تو سب سے جو پروفیٹیبل ہماری آیت ہے قرآن کی وہ کیا ہے؟ تمام کے تمام لوگ خسارے میں سوائے ان کے جو حق بات کی تلقین اور صبر کی طاقت کرے. حق بات کی تلقین کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کا حق بات ہے وہ یہی ہے کہ بغاوت کرو. بغاوت ان چیزوں سے کرو جو اب بیکار ہو چکی. بالکل. بغاوت ان ساری طریقوں سے کرو جو اب ناپید ہو چکے ہیں. اس زمانے میں ہم نہیں رہتے کہ ہم جو ہے نا خط لکھ رہے ہیں ہاتھ سے, ہم اس زمانے میں نہیں رہ رہے کہ کبوتر میسج لے کے جا رہے ہیں واٹس ایپ. نہیں, وہ سب سے بڑی جو چیلنجنگ بات ہے. اور آپ کی ویڈیو, آپ کی فلم باغی ہونے میں ان کی مدد کرے گی. تو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ اکسا رہے تھے, میں نے تو اس کے اوپر تھوڑی سی نہیں, میں تو میٹھا اور نمک ڈال دیا. میرا جو لائف کا پرپس ہے نا آنیسٹلی ہے کہ اب آپ پرومس تو کر لینا, ابھی ٹونی رابنس کا وہی مومنٹ ہے, گاڑی روکو, جو کام نہیں کر رہا بس کر جاؤ. نہیں انشاءاللہ میرا یہ آپ سے یہ وعدہ ہے. میں مووی پکی, مطلب مجھے دیکھنے دو نا. نہیں دیکھنا وغیرہ نہیں ہے, مووی پکی کریں. $100,000 سائڈ پہ رکھیں, مووی پکی. وہ جو دوسری جگہوں پہ ہم جا رہے تھے اس کی جگہ مووی کریں, اس میں اچھا سا کوئی ہیرو کاسٹ کریں, اور اگر بجٹ تھوڑا سا بڑھا لیں تو وہ آپ کو پروفیٹیبل مووی بن جائے گی. یعنی اگر آپ اس میں اچھی ہیروئن ڈالیں گے, اچھا ہیرو ڈالیں گے, تو دیٹ بیکمز اے بزنس اینڈ ناٹ جسٹ این انسپریشن. میں ہیرو تو تب سے جب میں ہوں گا. وہ تو آپ ہیں, آپ ہیں, بس جوانی کا سین بھی تو ڈالنا ہے نا. نوجوانی کا سین یا کیا بات نوجوانی. یہاں ہم صبح اٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ ہم جوان ہیں. نوجوانی نہیں, honestly it's a good advice, a good suggestion. کمٹ ہو گیا نا, کمٹ. چلیں $100,000 سائڈ پلس 2 کر لیں تو اچھا ہے. نہیں اچھی بن جائے گی. جوانی پھر نہیں آنی پاکستان کی موسٹ پاپولر مووی ہے. کون تھی؟ جوانی پھر نہیں آنی. اوکے, اچھا. شاید آئی تھنک اور سم تھنگ لائک دیٹ. ٹوٹل بجٹ واز $200,000 and it made $1 million or $2 million. So again it was masala. So your story has all the masala, just a little bit flavor. اس میں میکسیکن ایڈ کرنا ہے, اس میں پاکستانی ایڈ کرنا ہے, اس میں انچلاڈاز ایڈ کرنا ہے, and I think it will be a wonderful movie. But باقی نصیب we can اور since آج کل نصیب اچھا چل رہا ہے تو بھائی ہاتھ شیک ہینڈ تو ہو ہی ہے, کرا لیں. I'll introduce you to the right people who will help you make the right quality movie. Otherwise, a movie can be done in $5,000 to $10,000. Literally. میں نے ایدی صاحب کے اوپر مووی بنوانے کے لیے بجٹ نکلوایا تھا, لو اینڈ, that was only $10,000. نہیں انشاءاللہ I see the value on it because میں اس کو جو ہے نا وہ میں یہ دیکھ رہا تھا اس کو کہ اگر یہ
میرا اگلا جو اسٹیپ ہے اگلا بعد میں ہے، وہ اگلی مووی ہوگی نا بھائی، یہ سارے سیکول ہوگا نا، ایک تھوڑی ابھی تو 61 ہوئے ہیں. اچھا چلیں، گریڈ. اچھا گریڈ کیا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لالچ. اچھا تو میں اچھی چیز، خراب چیز، درمیانی چیز. اچھا تو اب تو کہتے بڑی خراب چیز ہے یار، ہاں لال چیز. اچھا دیکھو میں ہم دوبارہ اسی پہ جاتے ہیں جہاں سے یہ بات شروع کی تھی ہم نے نا، کہ ہماری پرورش، ہمارا سب کانشیس اور پھر ہمارا ورژن 1 رائٹ، اور یہ سارا جو ہے اس میں سے ہمیں کوئی چیزیں ڈمپ کرنی ہے، نکالنی ہے ہماری لائف میں سے، اور ان کو ریپلیس کرنا ہے دوسری چیزوں سے. اچھا اسی طرح سے نا، جس طرح سے ہمارا ورژن 1.0 ہے اور پھر ہم اس کو 1.2 کرنے جا رہے ہیں نا، 2.0 کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح سے سوسائٹی کا بھی ایک ورژن ہے. سوسائٹی اسٹک ہو گئی ہے اپنے ورژن 1.0 میں، اس کا ورژن 2.0 نہیں ہو سکا. امریکہ میں ہو گیا، امریکہ نے اس کو نئی عادتوں سے، نئے معاشرے کے رول سے، اصولوں سے اس کو انہوں نے اس کا نیا انسٹالیشن کر دی، اس کی انہوں نے اپ گریڈ کر جو ہے وہ ایوولوشن ایوولوشن، وہ ایوالو ہوتا رہا اینڈ پھر ان کی ترقی کا ذریعہ بنا، ہمارے زوال کا ذریعہ بنا، کیونکہ ہم اسٹک ہو گئے اس اپنے ورژن، اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے ورژن 1.0 میں اٹک گئے. اقبال نے تو دعا کی تھی خط کو نہیں غلامی سے آزاد کر دے. ہاں لیکن دعا تھی نا، وہ تو ہمت کو کام تو ایک نہیں کیا. نہیں کر رہے ہیں لوگ، اسی جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، ہاں بول کے چلے گئے، لیکن ہوا لیکن وہ تو یہی ہوا نا. ہم نے کیا کیا، سینیورٹی کو پرائرٹی بنایا، جو سب سے بڑا لاس ہے کسی بھی سوسائٹی کا. ہم نے ٹیلنٹ کو آگے نہیں بڑھنے دیا، ہم نے کہ سینئر کون ہے اس کو عزت دو، حالانکہ وہ سب سے زیادہ نالائق بندہ ہے وہ. اچھا آپ کے وہ پہلی سب والی بات مسجد کی بتائی تھی، کیا ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ Oh, absolutely, absolutely. میں اس کو I feel very proud of it. اوکے سو آپ یہاں پہ ایک بڑی مسجد ہے، مریم مسجد، ہیوسٹن کے اندر، شوگر لینڈ کے ایریا کے اندر، جو کہ 21 ایکڑ کے اوپر، اب ماشاء اللہ آپ کی وجہ سے وہ کمپلیکس، کمیونٹی کی کمپلیکس، مطلب 21 ایکڑ کی کون سی مسجد ہے بھائی امریکہ میں؟ 21 ایکڑ، اٹس اے لاٹ آف لینڈ. کل میں ہرمن پارک گیا تھا، وہ 16 ایکڑ کا ہے، اس کا سائز دیکھیں، اور 21 ایکڑ کا جو ہے وہ آپ نے اس کا کمپلیکس بنا لیا نا، وچ ول ہیو کمیونٹی سینٹر لائک این ایڈم سینٹر ان ڈی سی اور ادر ایریاز. اس میں آپ نے کہا جو صف میں اول میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو میں اس کو آپ، میں جملہ پورا کروں آپ کریں؟ میں کر دوں گا. اچھا تو میرا ایک میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا، بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہز لاجک، کیونکہ ان کی لاجک نارمل نہیں ہے. نارمل لاجک ہوتی تو یہ اس مقام پہ نہیں ہوتے، کسی اور مقام پہ ہوتے. جو کام 18 سال تک کرتے رہے رائٹ وہ کرتے رہتے. رائٹ. تو جو ہے نا، میں یا تو میں ہاتھ نہیں ڈالتا کسی چیز میں، اور اگر میں اپنا امپیکٹ ڈال لوں گا تو اس میں جو ہے نا کلیش ہوگا، کیونکہ میری اکثر کیلکولیشن جو ہے وہ نارم سے ہٹ کے ہوتی ہے. تو یا تو مجھے مت انوالو کرو، اور اگر انوالو کر رہے ہو تو پریپیئر یور سیلف، یو گو اگینسٹ دا میسز. یہاں. اور میرا یہ آئیڈیا تو میرا اب ظاہر ریلیجن میں کہاں پہ گنجائش ہے اس بات کی کہ بھئی آپ کوئی مجھے سنے گا، لیکن میں آپ سے صبح بتا رہا تھا آپ کو کہ جہاں پر بھی آپ ہو وہاں پر اپنا امپیکٹ اتنا ڈیپ کر دو کہ وہ آپ کو سنیں، ایون دو کہ آپ ممکن ہے نارم سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا امپیکٹ اتنا شدید ہو اس کے اندر کہ وہ آپ کو پھر کال کر کے دوبارہ بلائیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہو گیا آپ. نہیں، میں صرف ایک جسٹ دیکھو یہ ہے، دس از اندر ایگزامپل رائٹ، کہ امریکن پھر دوبارہ لے کے آ گئے اس کو. تو اب مسجد میں کیسے ہو گئے؟ مسجد میں تو سارے ہارڈ لائنر ہوتے ہیں. تو ہم جب ہمارا پہلا فیز مسجد کا شروع ہوا نا، تو الحمدللہ آئی واز پارٹ آف اٹ، گڈ سگنیفیکنٹ پارٹ آف اٹ. تو میرے آئیڈیالوجی واز کوائٹ ڈفرینٹ فرام ٹپیکل مسجد. I wanted the modern looking مسجد. مجھے جو ہے وہ اس کے اندر یوتھ کا جو ہے وہ میجر اس کا ہونا چاہیے، ریسورسز، وومن کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، بلکہ نام ہی مسجد کا وومن پہ ہو، بجائے ابو بکر کے اور فاروق کے، مریم. تو یہ سب سے چیزیں، تو ریبیلین تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا ایکچوئل، کہ مسجد کا نام جو ہے وہ عورت کے نام پہ ہو. آپ کی سجیشن تھی؟ I was part of it, الحمدللہ.
I was part of it and then promoted the idea. اس کے بعد جو ہے only Maryam in Islam is حضرت عیسیٰ's mom. یس تو ہمارا ایک یہ بھی ریزن تھا اس کا کہ عورت، کیونکہ اسلام پہ سب سے بڑا جو ضرب پڑتی ہے پرسیپشن پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ مردوں کا مذہب ہے اور مردوں نے پروموٹ کیا اور تلوار کے زور پہ یہ اسپریڈ ہوا. یہ دو چیزیں بڑی مشہور ہے، تو ہم نے اس کو کوشش کی کہ اس کے وہ کیا جائے. تو اور دوسرا تھا یوتھ کا. اچھا، تو یوتھ کا، اور ہماری مریم مسجد ماشاء اللہ 5 اسٹار مسجد، اینڈ ہمارے باتھ روم 7 اسٹار باتھ روم. تو باتھ روم پہ اس پہلے خاص طور پہ توجہ دی ہم نے، اس کے ڈیزائن میں، اس کے طریقے میں، اس کا، اور آئیڈیا یہ تھا کہ باقی مساجد ہمیں کاپی کریں. الحمدللہ ایوری بڈی کاپی نیشن وائڈ، آئی مین دوز تھنگس نا. تو ہم نے اسٹینڈنگ یورینل بھی ڈالے اس کے اندر، جو کہ مسجد میں عام طور پہ نہیں ہوتے، لیکن وہ آج کی ضرورت ہے، وہ تاکہ وہ چیز صاف رہے. وہ اب سب سے زیادہ وہ یوز ہوتے ہیں یہاں. اچھا، تو اسی طرح سے نا میں نے ایک آئیڈیا انٹروڈیوس کرایا ہمارے مسجد کے اندر. صاحب آپ کی مسجد میں باسکٹ بال ہے اور وہ کون سا پکل بال ابھی ہم بنا رہے ہیں. پکل بال، کرکٹ کے پیچھے مسجد میں، کرکٹ کے ٹیبل ٹینس، بوڑھوں کا سینٹر ہے. ہاں، بوڑھوں کا نہیں، تھوڑا سینئر کا سینٹر ہے. بوڑھے سینئر سینٹر ہے. سینئر سینٹر ہے. اس میں جو ہے آپ کی پول ہے، باسکٹ، آئی مین آپ کا جو ہے ٹیبل ٹینس ہے. یہ مسجد کی بات ہو رہی ہے، یہ مسجد کی بات ہے. کیمپنگ ہو رہی بات نہیں ہو رہی. رات کو کیمپنگ ہو رہی ہے. آئی مین پوری فیملی اپنے ٹینٹ لگاتی ہیں. 25 ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ رات کو، سمجھے نا. اور یہ وائلڈ لائف کو انجوائے کرتے ہیں. مطلب یہ ساری مسجد میں وائلڈ لائف کہاں سے؟ آپ ہمارے پاس ہرن ہیں، سانپ ہیں. آپ ڈھونڈے تو بچھو بھی مل جائے گا آپ کو. لیکن یہ کہ تو بٹ کیمپنگ ہوتی ہے رات کو، سو دا کمیونٹی ہیز این آپشن. اچھا، اب جب بھی آپ یہ کوئی بڑا مشن لے کے چلتے ہو نا، تو آپ کو پش بیک آتا ہے کمیونٹی سے نا. تو میں نے نوٹ کیا کہ 2 سال تک پش بیک آ رہا تھا ایک سرٹن کیٹیگری کے لوگوں سے. اچھا، وہ لوگ جو کہ تھوڑے سے سینئر تھے اور ریسنٹلی پاکستان سے آئے تھے، ان کی طرف سے زیادہ پش بیک آ رہا تھا ہمارے نئے آئیڈیاز کو. تو میں نے ایک رول بنایا کہ جو روزانہ نماز پڑھنے آتے ہیں یہاں پر اور پہلی صف میں پڑھتے ہیں، ان کسی کے آئیڈیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان سب کے آئیڈیا کو پہلی مرتبہ میں رد کر دیا جائے. ان کے کنٹریبیوشن کو اپنے پیسے واپس لے لو، بٹ آئیڈیا نہیں چاہیے. تو ہم نے ایک رول بنایا، رول ان آفیشیل رول، کہ مطلب یہ جو جتنے آئیڈیا آ رہے ہیں نا، وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ ابھی فریش پاکستان سے آئے ہیں. وہ اس ملک کو نہیں سمجھتے، وہ ابھی سمجھے نہیں ہیں اس کو کہ یہ مسجد بنائی ہے آپ کے لیے، تو زیادہ اگلا کچھ سالوں میں 40واں آپ کا ہوگا، لیکن جن کو 40 سال گزارنے ہیں وہ آج پیدا ہوئے ہیں. بالکل. اسی لیے میں نے اس بات کو دہرایا کہ جو بوڑھے یا سینئر سٹیزن ہمارے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، ہمارے سوچوں پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ نئے آئی ٹی کے دور میں، نئے اے آئی کے دور میں، نئے کمپیوٹر کے دور میں وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ آگے والے جنریشن کو مسئلے کیا ہیں. وہ اور اسپوائل کرے جا رہے ہیں. بالکل. اور یہ جو ہے نا، یہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، کچھ ڈرل بھی کرے جا رہے ہیں. یس. اب دیکھو، امریکہ میں، انڈونیشیا میں، ان ممالک میں کیا فرق ہے. وائی آئی گیو دا ایگزامپل آف انڈونیشیا. انڈونیشیا نے بائی ڈیزائن ان لوگوں کو جو ہارڈ لائنر تھے ان کو ریٹائر کر دیا. میں خیال سے 15-20 سال پہلے میں جکارتا میں تھا، اور تو ایک میں کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا، اور اس کی کیا نام، اپنے کول وغیرہ کی، آئی مین جو اپنا کوئلہ ہوتا ہے نا. تو میں نے دیکھا سینئر ایڈیٹر اخبار جو ہے وہ 35 سال کا، سی ای او آف دا کول کمپنی 41 سال کا. تو اور سارا کراؤڈ جو ہے وہ بیسیکلی ان دیئر 40s اینڈ مے بی بیئرلی کوئی 50s کے اندر تھا، باقی سارے کے سارے 30s میں تھے. تو جب لنچ پہ ہم رکے تو اسی ٹیبل پہ تھوڑا دور ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں بھی اپنا جو ہے وہ ڈش لے وہاں ادھر بیٹھ گیا. میں نے کہا آئی جوائن یو، تو شیور. تو وہ انڈونیشین بڑے نائس ہوتے ہیں کنورسیشن کے اندر. تو میں اس کو
پہلے یہ سوال کر دیا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, یہ پورے اس میں جو ہے وہ تمہارے وہ جو سینئر چیئرمین آف دا بورڈ کہاں ہے اس کے اندر, وائی دے ڈونٹ, آئی مین آئی ڈونٹ سی اینی بدی, یو نو. تو کہنے لگا کہ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو نوٹس اٹ. وی اسٹارٹیڈ فرام آور, جب سہارتو نکلا نا, آئی مین جو فارغ ہوئے لوگ, تو دے چینج دا کنٹریز یو نو ٹریجیکٹری. دے اسٹارٹ ٹو, جن کی مینٹالٹی سہارتو تھی نا, ان کو ریٹائر کرنا شروع کر دیا, آرمی سے لے کر کے سویلین کے اندر, اور پھر کارپوریٹ تک, اور پھر میڈیا تک, سب کے سب سینئر نے جو ہے ریٹائر کر دیا انہوں نے. نیکسٹ ایئر اور مڈل ٹیئر کو جو ہے اوپر لے کے آ گئے. اینڈ دیٹس ہاؤ ان کی اکانومی جو ہے وہ 3.5 GDP تھا, اب 7 اور 8 پہ چلا گیا وہ, یو نو. دس از ہاؤ یو چینج. اب وہ ہوا یہ کہ ان کی ڈیسیشن میکنگ واز 2.0, 3.0, 4.0. تو جس طرح سے ہماری پرسنل لائف کی ورژن ہے نا, اسی طرح سے ہمارا کمپنی کا, بزنس کا, گورنمنٹ کا, ہر ایک کا ورژن ہے. کین یو اڈاپٹ دا نیو لیول آف. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو رول جو آپ کو لکھ پتی سے کروڑ پتی بناتے ہیں, دا سیم رول ڈونٹ ورک فور کروڑ پتی سے ارب پتی. نئے رول آتے ہیں, وہ لیگ چینج ہو جاتی ہے. وہ فرسٹ کلاس کرکٹ جو ہے وہ پھر ٹیسٹ کرکٹ میں جانا پڑتا ہے, پھر ون ڈے میں. تو اس کی اپنی ڈیمانڈ ہے, اپنی نیڈ ہے, اس کے حساب سے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو وہ جو ہے نا, اس سو ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ کر کے دیکھو کہ کبھی آپ نے اپنے اوپر 5 منٹ دیے, کبھی 10 منٹ اپنے آپ کو دیے آپ نے کبھی, کہ آپ اپنے انالائز کرو کہ یار میرے ڈریم کیا تھے اور میں کہاں ہوں, اس میں ہوا کیا. یہ کون آپ کو ڈکیتی کر کے چلا گیا بیچ میں سے, یہ کون تھا, یہ کون ہے جس نے کہ آپ کے اپنی چیز, ایک پریکٹس ہے نا, ایک وہ سائیکالوجی کی ایک پریکٹس ہے کہ آپ یو ویژولائز کہ آپ جو ہے جو زندگی میں چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا, اور آپ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہو, اس کو فیل کر رہے ہو, اس کو انجوائے کر رہے ہو. آپ کے پاس 3 منٹ ہیں, آپ اس کو فیل کر رہے ہو, انجوائے کر رہے ہو, اور اس کو آپ کو بالکل حقیقت لگتی ہے وہ نا. اور یہ آپ اس کو ہولڈ کرو, اب 1 منٹ تک اس کو ہولڈ کرو جو چل رہا ہے اس کا, سمجھے نا. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ آپ کی فیملی اس کو انجوائے کر رہی ہے جو آپ نے اچیو کیا ہے, آپ کے دوست یو نو احباب سب انجوائے کر رہے ہیں اس کو کہ ماشاء اللہ آپ کی یہ اچیومنٹ ہے. اب 1 منٹ کے لیے سوچو کہ وہ آپ سے چھین کے چلا گیا. Now what you feeling now is completely different than you never had it. ایک دفعہ آ کے چلا گیا, it will get you back again. لیکن جو کبھی ٹرائی نہیں ہوا تھا, you will never get it. So why, that's the reason جو ملینر تھے, ختم تھے, واپس بن جاتے ہیں. وہ کیوں بن جاتے ہیں؟ تڑپ زیادہ ہوتی ہے. Exactly. That's why کہ یہ آپ پریکٹس کرو. آپ کو جو بھی چاہیے زندگی میں, چاہے وہ پیسے ہوں, چاہے وہ حسینہ ہو, چاہے وہ آپ کا جو بھی ہے ڈریم, آپ کو اس کو ایک دفعہ انٹینسٹی کے ساتھ اس کو دیکھ لو, ویژولائز کر لو. پھر دوسرے منٹ میں اس کو دیکھو کہ کوئی چھین کے چلا گیا وہ, اب آنکھیں کھول دو. Now what you're feeling is intensely painful, and this is what we need. This is all of us we need. You know, your mind doesn't know the difference between imagination and reality. So give it an imagination, because the mind کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ریئل ہے یا نہیں ہے. یہ give the story that you want to give, not the real story. You know, ہماری زندگی میں 2 شخصیت چل رہی ہیں, ریحان 1 اور ریحان 2. تو ریحان 1 جو ہے نا وہ ریئل ریحان ہے جو ابھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر, اور ریحان 2 جو ہے وہ آئیڈیل ہے. ایک آئیڈیل ریحان ہے, ایک آئیڈیل ہارون ہے, اور ایک ہارون یہاں بیٹھا ہوا. ان دونوں کے درمیان صبح سے شام تک فائٹ چل رہی ہوتی ہے. وہ یہ ہے اس کو وہاں جانا ہے, اور ریئل بولتا ہے میں ادھر بیٹھا ہوا. ان دونوں میں ٹینشن چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے کبھی آپ اچھا دن گزرتا ہے, کبھی اچھا نہیں گزرتا. تو جو اچھا دن گزر رہا ہے نا, اس میں پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہ آپ نے ایک قدم اٹھایا اس کی طرف, آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہے
جس سے وہ والا ہارون خوش ہے. مثال کے طور پہ میرا ڈریم ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, آج میں نے اس پہ بیبی اسٹیپ لیا ہے, تو آج میرا اچھا دن گزر رہا ہے, کیونکہ میں نے دونوں کے درمیان جو ٹسل چل رہی ہے نا, اس کو میں نے تھوڑا آج کم کر دیا. اور کل جو ہے میں صرف ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں خالی کچھ بھی نہیں کر رہا اپنے فیوچر کی طرف. میں گلٹی فیل کر رہا ہوں چائے کا چوتھا کپ پیتے ہوئے, سگریٹ کو کش لگاتے ہوئے میں گلٹی فیل کر رہا ہوں, اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جنگ جو ہے نا وہ اور بڑی ہو گئی آج. تو سیلف اینڈ آئیڈیل دونوں کی جنگ چل رہی ہوتی ہے اسی پرسنالٹی کے اندر. گریڈ. سوسائٹی کے جو ریسٹرکشن ہے نا, اس میں سب سے بڑی ریسٹرکشن ہے گریڈ پر. اچھا, تو جیسے زندگی کے کئی معاملات ہیں جس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ برا ہے کر کے, اس کو ہم نے ہٹا دیا کہ خبردار جو آپ نے ایسا کیا. ان معاملات میں سے ایک ہے گریڈ, لالچ. اچھا, لالچ جو ہے نا, اگر آپ لالچ کو نکال دو نا, دنیا کی ترقی رک جائے گی, انوویشن رک جائے گی. آئی فون زندگی نہیں ہوتا, ہم اونٹ پہ حج کرنے جاتے اور 5 سال پہلے نکلتے گھر سے. اب ہم جو ہے وہ 4 سال میں 4 عمرے کرتے ہیں کہ کسی نے لالچ کر کے جہاز بنایا. آپ کو لالچ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لالچ یہ ہے کہ جب تک کہ کیپٹلزم نہیں آئے گا, اس کے اندر پروفٹ نہیں آئے گا, ہمارا ہیومن ڈزنٹ ورک دیٹ ہارڈ. فائدہ چاہیے, فائدہ. اور پروفٹ اینڈ لالچ کے درمیان, پروفٹ اینڈ گریڈ کے اندر بڑا فرق ہے. گریڈ بیہیویئر ہے, گریڈ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, گریڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اور پروفٹ جو ہے, ہر پروفٹ کے پیچھے جو ہے نا ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ گریڈ ہے. ایپل نے جو فون بنایا ہے اس کے پیچھے گریڈ تھی. اب ایپل جو ہے, پروفٹ ہر کمپنی بنا رہی ہے, لیکن ایپل میں گریڈ تھی. ایپل نے خالی پروفٹ نہیں چاہیے تھا, ان کو مناپلی چاہیے تھی. انہوں نے نوکیا کو ناک آؤٹ کر دیا. That was a greed. انہوں نے, اور اس بیوٹیفل تھنگ کہ آج انہوں نے کہا کہ $1300 کا بھی فون جو ہے لوگ خریدنے کو تیار ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کی کوالٹی اتنی اچھی کی. ورنہ وہ کمپٹیشن سے فائٹ کرتے رہتے ہو, اور پروفٹ اتنا نہیں ہوتا ان کو کہ وہ نئی انوویشن کرتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزنسز ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں, اور دونوں پرائس میں جو ہے نا پروفٹ میں شرنک ہوتا ایسے مقام پہ پہنچا کہ دونوں ہی فارغ ہو گئے. مطلب لٹرلی دونوں میں کوئی نہ ان کی فیسلٹی امپروو ہو رہی ہے, نہ ان کا بزنس امپروو ہو رہا ہے, وہ ایک دوسرے کا پروفٹ کھا رہے ہیں. سو گریڈ کا ہونا بہت ضروری ہے انوویشن کے لیے, ترقی کے لیے, اور اس کے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے. ہم تو کہتے ہیں لالچی انسان. ہاں, تو وہ یہ میں کہتا ہوں کہ معاشرے نے اور سوسائٹی نے ہمیں یہ تحفے دیے ہیں جس کو ہم نے نہ کبھی کھولا اس کے پیکٹ کو اور دیکھا کہ اندر ہے کیا. اس کے اندر گاربیج ہے, اس کے اندر کچرا ہے. یہ اٹھا کے ہم نے باندھ لیے اپنے گلوں میں کہ ہم اس کو اسی طرح لیں گے جس طرح ہمارے دادا نے کہا تھا, یا ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا, یا ہمارے جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس نے کہا تھا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سینئرٹی کی بیس پہ کسی کو عزت کرنا, یہ ہمیں اس کو ویریفائی کرنا ہوگا کہ وہ عزت کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں. ان اصولوں کو جس کو ہم نے اپنا لیا ہے اس میں اس کی اپنانے کی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے تو پورے ملک کے سارے جو فخر ہے لوگوں کو, وہ تو ہے ہی ہمارے اقدار. ہاں, اقدار نے آپ کو کہاں پہ پہنچایا؟ ریزن اس کا کہ ان اقدار کی اگر ویلیو دیکھنی ہے تو آپ دیکھو آج کہاں ہو. اگر وہ اقدار جو ہیں آپ کے لیے اس نے کام کیا, اس اقدار نے, آپ کی کوئی عزت نہیں ہے, آپ کے پاس پروفٹ نہیں ہے, آپ کے پاس لالچ نہیں ہے, آپ کے پاس جو ہے آنیسٹی نہیں ہے, آپ کے پاس لٹرلی کچھ نہ آپ کے پاس نہ سسٹم ہے, نہ سسٹم ڈیزائنر ہیں,
نہ کاپی کرنا آتا ہے، نہ کاپی کرنے کی صلاحیت ہے. آپ کے پاس اسکل نہیں ہے، آپ کے پاس شعور نہیں ہے، آپ کے پاس بینکرپسی ہے، اور وہ بھی مورل اینڈ فائنینشیل دونوں. یہ اقدار کی وجہ سے. یہ آج ہمارا سوشل سسٹم ٹوٹلی بروک ہے. حضرت ختیجہ کی مثال سب سے بڑی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ وہ اپنا رشتہ لے کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی، اور وہ بزنس وومن تھی. وہ کراچی میں کر کے دیکھ لو آج نارتھ ناظم آباد میں، کہ 40 سال کی عورت جو ہے 25 سال کے مرد کے پاس اپنا رشتہ لے کے جائے. وہی اسلام جس کو آپ جو ہے وہ گھوم رہے ہو جو ہے حلیہ بنا کر، اسی اسلام کی تعلیم ہے. یہ تعلیم نہیں بلکہ مثال ہے. ہم نے اس کو کیسا ٹوسٹ دیا، اس کو اور کیسے اپنے رول بنائے ہندوانہ، اور ان ہندوانہ کو ہم نے اپنے کلچر کا حصہ بنا دیے. ورنہ 70% جو ہمارے جو رسومات ہیں اور ہمارے جو اقدار ہیں وہ ساری ہندوانہ ہیں. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں چیلنج کرنا ہے. ہمارے اندر وہ گریڈ نہیں آئی جس نے ہمیں انوویٹر بنا سکے. وہ ہم نے اس کو لٹرلی اس کو تہمت بنا کر کے، اور اس کو ہم نے ایک ریحان بھائی کس کے ساتھ بیٹھ گئے تم آج؟ ہاں، اور یہ جو ہے وہ نہ مجھے مسجد چلاتے ہیں نہ مجھے اس کی پرواہ ہے کہ اور کھڑے ہو کے متواتے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جی اور بڑے لوگوں کی بات بھی نہیں سنتے. نہیں، معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو کسی کو کوئی اعتراض ہے اس بات پہ، لیکن میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ آپ کیا سوچیں گے اس بارے میں. الحمدللہ مجھے اس سے کافی فائدہ. بہتر الفاظ یہ ہوں گے کہ پرواہ کریں یا نہ کریں کہ یہ ایک ایولیوشن آپ گزرے. آپ نے میں تھوڑی سی آپ کی سٹوری بیان کرتا ہوں کہ ایک آدمی بس میں چیزیں بیچ رہا ہے، پھر وہ امریکہ آ جاتا ہے کسی طرح سے، پھر وہ یہاں پر ایک نان پاکستانی سے شادی بھی کر لیتا ہے، پھر وہ وہاں پر ایک سٹور چلاتا ہے اور 18 سال تک وہی سٹور چلاتا رہتا ہے، گفٹ شاپ بناتا ہے. پھر اس کو ایک آدمی آتا ہے، وہ اس کی بےزتی کرتا ہے کہ تم نے 18 سال کچھ نہیں کیا، جگ ماری، امریکہ آ کے MBA بھی کر لیا اور بیٹھے سٹور چلا رہے ہو. یہ کیا 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر رہے ہو اور ایک دکان چلا رہے ہو. یہ کس قسم کا امریکہ میں آ کے فائدہ کیا؟ وہیں بیٹھے رہتے. بالکل. تو اس سے آپ کا ٹوسٹ آیا، انہوں نے پھر آپ کے ساتھ بزنس کرا، آپ نے اپنا پہلا $1 ملین بنایا. اس کو آپ کی عمر کیا تھی؟ 45 ہوگی، 40 ہوگی. 45. آج آپ 61 کے. 15 سال پہلے اپنا پہلا $1 ملین بنایا. پھر آپ نے اپنے لیے 25 گھر بنائے اور ان گھروں میں موو کرتے گئے. اب آپ کا گھر جس میں ہم بیٹھے ہیں اراؤنڈ $10 ملین، $9 ملین، $10 ملین کا ہوگا، جو کہ 280 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو یہ وہ جو جرنی ہے، ون آفٹر another version آف ہارون. اور آپ میرے ساتھ صبح 11 بجے سے ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں. ابھی ٹائم کیا ہو گیا؟ 5 بج رہے ہیں. نہ کوئی فون کال آ رہی ہے، نہ بھائی میں بہت بزی ہوں بھائی، میں کچھ ٹائم نہیں دے سکتا آپ کو، وہ بھی نہیں کر رہے. مجھے یہ نہیں پتا فون ہمبل بھی ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، ویٹر کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، پیار سے مل بھی رہے ہیں، ٹپ بھی دے رہے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، تو ایک تو ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سچ نہیں بولتے کیمرے پہ. یہ سچ ہے جو ان کا سچ ہے، آپ کا سچ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، آپ نے سچ مطلب آپ مسلمان اگر ہیں تو آپ تحقیق کر کے تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں نا، آپ تو بائی ایکسیڈنٹ مسلمان ہو گئے. تو آپ ان کی بیگم نے تو بائی تحقیق مسلمان ہوئی. ان کی بیگم کی میں آپ سے بات شیئر کر سکتا ہوں؟ ان کی ہاں بالکل. ان کی بیگم جب مسلمان نہیں ہوئی تھیں اور یہ میکسیکو میں رہتی تھیں، تو انہوں نے تھیولوجی پڑھی، اور اس تھیولوجی کے اندر تمام مذاہب پڑھے. اور تمام مذاہب کے بعد جب انہوں نے ان کو آفر کری کہ کیا تم ایک دن مسلمان ہو سکتی ہو تو میں شاید تمہارے ساتھ شادی کر سکوں، کچھ اس قسم کے جملے تھے. تو انہوں نے کبھی کیا مطلب آج ہو جاتی ہوں. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ یقین پڑھ کے ہوئی نا، ہم تو بائی ایکسیڈنٹ ہو گئے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پاکستانی ہیں وہ بھی بائی ایکسیڈنٹ ہیں.
جو آپ مسلمان ہیں وہ بھی بائی ایکسیڈنٹ ہیں, جو کچھ آپ نے کیا ہے کام زندگی میں کر رہے ہیں وہ بھی بائی ایکسیڈنٹ. تحقیق کیا کی ہے؟ ایک آدمی آیا, اس نے بولا یہ کتاب پڑھ لو, یہ رٹ لو اور یہ تم پاس ہو جاؤ گے. تحقیق تو نہیں کری آپ نے, جو کتاب میں لکھا ہے وہ بھی کبھی تحقیق نہیں کری. آج آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے, خدا کے واسطے کتاب پی ڈی ایف کو دے دیں اس کو, چیٹ جی پی ٹی کو, اس کو دیکھ کے پوچھیں کہ بھائی اس میں سے سچ کتنا ہے, تو آپ اپنی ملک کی کتابیں نکالیں, ہسٹری کی بکس, اور اس کو پڑھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو کتنا سچ بتایا گیا. آپ نے بہت ساری جھوٹی باتوں کو سچ سمجھ کے آج بھی عمل کر رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں, وہ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں. نہیں شیئرنگ, ہاں بولو. ایک آپ نے کہا گریڈ اچھی چیز ہے, خراب چیز نہیں ہے. بیلنس, ہاں, گریڈ کے اندر گریڈ کو مینیج کرنا آنا چاہیے. مینیج گریڈ. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دیکھیں, میں ایک دو چیزیں اور کون سے ایسی چیزیں آپ نے ڈسکور کریں جو آپ کو مس گائیڈڈ آپ چلتے ہوئے آ رہے تھے؟ ایک تو گریڈ ہو گئی, یا سو جن کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. رائٹ, کچھ ریڈیکل چیزیں ہیں زمانے کی نا, کہ جس کو ہم خاص طور پر ہمارے یہاں وومن کا رول جو ہے, یہ سوسائٹی لیول پہ چیزیں ہیں, پرسنل لیول پہ نہیں ہیں, لیکن سوسائٹی کے لیول پہ چیزیں ہیں وہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کی پاپولیشن کا 51% جو ہے وہ ریسورس از یوز لیس, سمجھے نا, تو دیٹ نیشن ول نیور پراسپر. ٹھیک ہے نا. تو ان کو ہم نے انٹینشنلی ہینڈیکیپ کیا ہوا ہے, چاہے وہ ہم اس کو پرائرٹی بیس پر یا ہم نے اس کو معاشرتی اس کے حساب سے یا ذمہ داری کے حساب سے ہم نے ان کو جو ہے وہ ہینڈیکیپ کیا ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے کہ پنپنے کا کوئی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں ہم اس کو. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کسی دن باشعور لوگوں کو پاکستان کے کبھی سوچنا ہوگا اس بارے میں کہ وہ کیا چیزیں ہیں. ہماری رسمیں اور ہماری روایات جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں سے کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ترقی میں اندر رکاوٹ ہیں, اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مذہب کے اندر ہیں جو کہ ہم نے اس کو مذہب کا حصہ بنا دیا ہے. ممکن ہے اوریجنلی اس کا حصہ نہ ہو وہ چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ڈسکور کری؟ میرے خیال سے تو میرا سب سے بڑا جو چیز ہے کہ فاؤنڈیشنل لیول پر دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ مذہب کے نام پہ نہیں بننا چاہیے. مذہب جو ہے اس نے جتنی جنگیں کی ہیں اتنی امن نہیں کی اس نے, اور مذہب کے نام پہ صرف 2 ہی ملک بنے ہیں اور دونوں ستیاناش ہے اس کا. اسرائیل نہیں بنا, بعد میں ایڈ ہوا ہے. اسرائیل از اے سیکولر کنٹری, بٹ اٹس اے جو اسٹیٹ, ٹھیک ہے نا. مذہب کے نام پہ نہیں بنا, لیکن بہرحال مذہب واز دا سو ریزن زائنزم کے لیے, رائٹ. تو اینی وے اٹس اے جو کنٹری. ان کا جو وائلنٹ ونگ ہے دا زائنسٹ, بٹ دا آئیڈیالوجی از ریلیجن بیسڈ. پاکستان دوسرا ستیاناش کنٹری ہے, اور دونوں وہی 18-19 مہینے کے اندر ہی بن گئے تھے دونوں, اور وچ واز دا انفارچونیٹ پیریڈ ان ورلڈ ہسٹری. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, جو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو کبھی ہمیں ریویو کرنا پڑے گا کہ ان کی جگہ کہاں ہے. مذہب کا اوور ویلمنگ ہونا, مذہب کا اس کے بیس پر ہماری پرائرٹیز کو سیٹ کرنا, اور وہ بھی وہ مذہب کے وہ حصے جن کو ہم نے اس کو کبھی اسٹڈی نہیں کیا, ہم نے ہائر کر لیے کچھ اسکالر علماء کو کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. اس کے بیس پہ ہم نے اپنی پرائرٹی سیٹ کی. اس کو اسکپ کر دینا. اور اس کے علاوہ دیکھیں, آپ نے مجھ سے سچ پوچھا ہے تو میں تو پوائنٹرز پوچھ رہا ہوں نا, آپ رائٹ. جا رہے ہیں. ہاں نہیں, لیکن یہ کہ میں وہیں رہتا ہوں نا, آپ نہیں رہتے. نہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی بات کو, لیکن یہ کہ یہ جو ہیں وہ کئی چیزیں اس وہاں سے آ رہی ہیں. وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری تعلیم کا اپنا ایک جو ہم نے پرائرٹی دی ہوئی ہیں کہ بھائی فارمل ایجوکیشن کو, میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اب گنجائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسکل چاہیے, اسکل کے بیس پر آپ کو چیزیں کرنی ہیں. کون سی اسکل سب سے امپورٹنٹ؟ میرا خیال سے ابھی جو سب سے بڑی جو ہے نا, جو دیکھیں
اے آئی نے ریولوشن لے کے آئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ریولوشن کا یہ پہلی اننگ ہے یہ اس کی, ٹھیک ہے نا, اور یہ پورا ٹورنامنٹ ہے یہ, اور اس میں دنیا کا ہر ملک کھیل رہا ہے یہ والا گیم. اس میں ایسا نہیں ہے کہ خالی 12 کنٹریز کھیل رہی ہیں, اور اس کے اندر یہ اس طرح سے اس کو دیکھنا ہے ہمیں کہ ایک یہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ لیول ہے, اس کے اندر کوئی بھی ملک کہیں سے بھی آگے نکل سکتا ہے, کیونکہ ہم نے ہمارے نہیں نکلنا ہے, اس کو چھوڑ دینا. وہ تو اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے پاکستانیوں نے کہ کچھ ہو جائے ہم نے آگے نہیں جانا. تو اب اس کے لیے تو پھر کچھ بھی نہیں کر نہیں سکتے. تو ہم تو وہ چیزوں کی ڈسکوری کی بات کر رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل لالچ ایک بہت ہی نیگیٹو کونوٹیشن ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی اس کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ ہوا ہے. رائٹ, تو اسی طرح اور کون سی چیز, اور دوسری بات ہے کہ بزنس مین کی یا کاروباری کی یا انٹرپرینور کی حیثیت نہیں ہے, بیڑا غرق. وہ اس کو ہم نے کلچرلی نا اس کو کہ میرا بیٹا, ہاں لیکن وہ میرا بیٹا جو ہے کسٹم کا آفیسر بن جائے اور رشوت لینا شروع کر دے, وہ ماں کی دعا ہے بائی دا وے, سمجھے نا. اب اس بیٹے کی اور ماں کے لیے, دونوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہے اللہ کرے کہ بہتری ہو. اب میرا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کی کہ جس کے اندر مطلب ستیہ ناتھ کا کوئی لیول نہیں ہے یا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہماری پرائرٹیز جو ہے نا وہ اتنی اپ سائڈ ڈاؤن ہے. کیا ہونی چاہیے پرائرٹی؟ پرائرٹی جو ہے ہمیں دوسروں سے سیکھنا ہے, اور ریلیجن کو 1-2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دو. یہ سیکھو کہ آج کی دنیا میں ترقی کے کیا اصول ہیں, پھر اس میں دیکھو کہ کون سے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ریلیجن سے کانفلکٹ کرتی ہیں, اور پھر ان کو اپناؤ, بجائے اس کے کہ آپ اپنی اقدار کو لے کے بیٹھے ہو. اقدار نے آپ کو ستیہ ناش کر دیا, بینکرپٹ کر دیا. ان کو چھوڑو جو آپ کو اکنامیکل ایکٹیویٹی کریٹ کر سکے, ان میں انوالو ہونا ہے ہمیں. اور ان کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس پلینگ فیلڈ جو ہے نا کمپیوٹر نے آ کر کے نا, اب جیسے یہ فون کی لینڈ لائنیں ہوا کرتی تھی, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ کافروں نے آ کر کے سیٹلائٹس انوینٹ کر دی, ٹھیک ہے نا. مسلمانوں نے تو نہیں کی, ہے نا. کافروں نے ایئر لائن شروع کی, مسلمانوں نے تو نہیں کی, ہے نا. یہ سب ہمیں دوسرے کر کے دے رہے ہیں. ہمیں سے بھی چاہیے کہ ہم اس کو ایکسلریٹ کریں. ہم سے انوینٹ نہیں ہو کے دے رہا تو کم از کم ایکسلریٹ تو کریں اس کو. ہم اس کے اندر سپورٹ سسٹم نکالیں جو کہ اس سپورٹ سسٹم پہ ہم پیسے بنائیں. ہم یونیکارن کریٹ نہیں کر سکتے, لیکن یونیکارن کی سپورٹ سسٹم تو یوز کر سکتے ہیں نا. اس کا ٹاپ آف دا لائن سروس کا جو سسٹم ہے وہ ہم اس کو آفر کریں. میرا نہیں خیال کہ ہوگا. اس کی وجہ یہ فار ایگزامپل اسٹار لنک ہم نے کریٹ نہیں کیا, جو کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سے ہم نے بلاک کر دی. ہاں, کیونکہ وہ تو پتہ رہا نا کہ ہمارے انٹرنیٹ ہم نے کریٹ نہیں کیا, اس کو بلاک کر دیا. واٹس ایپ ہم نے کریٹ نہیں کیا, ہم نے بلاک کر دیا. خود جان بوجھ کے بلاک کر دیا. دیٹس لائک. اور اس وقت جو سب سے بڑا پاورفل ٹول اس کی طرف آپ اشارہ کرنے لگے تھے وہ اے آئی ہے, اور جس کے اندر جو 60% پاکستان ہے اتنا نام لکھ نہیں سکتا, بول تو سکتا ہے, سن تو سکتا ہے. ابھی جو چیٹ جی پی ٹی ایک گے یہودی نے بنائی ہے, جو کم سے کم اس کا سی او تو ہے, جو کہ پشتو بولتی ہے, ہندی بولتی ہے, سرائکی بولتی ہے, سندھی بولتی ہے, پنجابی بولتی ہے, اور اس سے ہم تمام جہانوں کا علم جو ہمارے علم میں جہان ہے اس کا لے سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم پریورٹائز نہیں کر پاتے. کریکٹ. اور پچھلے ہفتے فرانس نے کانفرنس کری تو اس میں مودی صاحب فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, فرینچ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا کوئی وہاں پہ نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا. نہیں وہ انفارچونیٹلی اینی ویز ورژن 2.0 کے لیے آئی تھنک کہ آپ کو ایک تو فلم, آج کی ہماری کانورسیشن سے نکلی کہ آپ کی فلم آنی ضروری ہے. دوسرا آپ پوڈ کاسٹیں اور کریں, کیونکہ اگر آپ یہاں رہتے ہیں, آپ امریکن سٹیزن ہیں, آپ کھل کے بول سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, آپ ایک مذہبی بھی ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ غیر مذہبی باتیں کر رہے ہیں. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میرا سنو, میری غور سے سن لو بھائی, یہ آدمی کو انویسٹیگیٹ کر لو. میں پریکٹسنگ مسلم ہوں, مطلب جب بھی موقع ملتا ہے میں ناٹ جسٹ پریکٹسنگ مسلم, امریکہ کی سب سے بڑی مسجد کے بنانے والوں میں سے ایک ہے. تو میں ابھی بھی اس کا حصہ ہوں, اور کل رات کو بھی ہماری میٹنگ تھی. تو یہ کہ
میں سے بھی بتانا چاہ رہا تھوڑے سے غم زدہ ہیں ایکچولی. ہوں میرا آپ کا تکلیف ہے نا, آپ کو درد ہو رہا ہے جبھی تو آپ بول رہے ہیں. میرا صرف یہ کہنے کا مطلب کہ مجھے نارمل تکالیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا, مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے. تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ شکایت کروں, میں بجائے شکایت کرنے کے لیے میں اس کو فکس کرتا ہوں. میں اور فکس کرنے کے لیے لوگوں سے مجھے پش بیک بھی ملتا ہے, لوگوں سے شکایتیں ملتی ہیں, اور میں کرتا ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے میرے مینٹور نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ the moment you try to, اس نے انگلش میں کہا تھا کہ moment you try to go against the norms, you are on the pedestal and everybody can see you. مطلب جب بھی تم کسی سوسائٹی یا کراؤڈ کے اوپینین کے خلاف جاؤ گے تو تم پیڈسٹل پہ ہو, تم چھپ نہیں سکتے. Are you prepared for it? And if you are, then you will make the difference. Otherwise you will be part of the crowd. اور تمام مینٹروں کے مینٹر جو ارسطو ہیں, انہوں نے 2000 سال پہلے کہا, ایڈوائزز میں تھا کہ گو اگینسٹ دا کراؤڈ. یا always go against the crowd, because crowd, ہم سمجھتے ہیں کہ کراؤڈ مینٹالٹی جو ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے. ایکچولی کراؤڈ مینٹالٹی انفارچونیٹلی میں ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ جو بھی سننے والے یا دیکھنے والے چاہتا ہوں کہ ایک دن کے لیے نا گو اگینسٹ دا کراؤڈ. گو اگینسٹ دا کراؤڈ. ایک دن کے لیے آپ کو جو سیٹسفیکشن ملے گا نا, وہ آپ کو کریونگ کرے گا ایک اور دن کی, ایک اور دن کی کریونگ کرے گا کہ یار کل پھر میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو. گو اگینسٹ دا کراؤڈ, اور پھر آپ دیکھیں اس کے آپ کے اندر چینج جو آنا شروع ہوتی ہے. یہ ہیومن نیچر ہے, یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہمیں بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ دس از دا ایزیسٹ راؤٹ, وہ سب سے آسان طریقہ ہے وہ, اور ہماری عادت بن جاتی ہے پھر. لیکن جب ایک دن آپ نے پک کر لیا نا, اب وہ کریونگ شروع کرے گا دوسرے دن کی, اور پھر تیسرے دن کی. ٹرائی اٹ. ہارون بھائی تھینک یو سو مچ. جتنے بھی اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹرز ہیں, ہارون بھائی نے آج کمٹ کرنا ہے کہ 100 ایپیسوڈ ریکارڈ کروانے. انشاءاللہ از مائی کمٹمنٹ, انشاءاللہ, بیکاز I really feel کہ اگر میرے مٹیریل کے اندر کوئی دم ہے نا, اور میں آپ کو I wanna convey it. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے کہا نا کہ بچے آپ کا پوڈ کاسٹ کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ جب ہم بچے کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم بچے بن جاتے ہیں. آپ کے پاس تو ماشاء اللہ پوتا ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے جب ہم ان ایجوکیٹڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. اور آج میں نے آبزرو کیا کہ بھئی آپ ریسٹورینٹ میں بھی اس کو بار بار سمجھا رہے تھے, آئیڈیاز دے رہے تھے. تو آپ ہر ایک کے لیول کے حساب سے سمجھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ طریقہ کار تھا کہ بھی جس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اسی سطح پہ آپ بات کرتے ہیں. تو یہ نہ سوچیں کہ وہ سن رہے ہیں, یہ سوچیں کہ آپ کو وہ اپورچونٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ نے بولنا ہے. اور دوسری ایک اور میں بات بتاؤں, کل میں ابھی آپ کو سٹوری سنا رہا تھا کہ ہمارے اسکول میں ہم نے کتابیں آپ کو دکھائیں, اس میں جو پروجیکٹس ہیں بنانے کے 3 مہینے کا کورس ہے, اس میں ہمیں اپنا فیس بک بنانا ہوتا ہے, اپنا ٹویٹر بنانا ہوتا ہے, اپنا لنکڈن بنانا ہوتا ہے. ہم نے سب بنائے ہیں. اور مقبول کیا ہو گیا اللہ کیا, ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر. سو سم ٹائمس آپ کا چھوٹا کام مقبول ہو جاتا ہے, امپیکٹ ہوتا ہے, ہاں بڑا. اور جو بڑا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ سر پیٹ لیتے ہیں, یار یہ میں نے اتنا بڑا کام کیا اس کا تو پوچھ لو. نہیں صحیح کہہ رہے, نہیں, اور 100% ٹرو. تو آپ کے اوپر بھی I'm sure یہ گزرا ہوگا کہ چھوٹا آرٹیکل بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا آرٹیکل میرا میں بتاؤں جو سب سے زیادہ چیز, وہ ایپیسوڈ آپ ضرور بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ نہیں ایبسلیوٹلی, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, آپ اپنی پریکٹس کے لیے وہ انٹرویو دے رہے ہیں, آپ ان کے لیے نہیں دے رہے. رائٹ. اور مجھے اصل میں بتاؤں, میں کوئی بھی آؤٹ لیٹ ہے, آئی جسٹ وانٹ ٹو اسپریڈ اٹ, کہ اگر اس میں کوئی کانٹینٹ ہے ایسا کہ جو کہ لوگوں کو کوئی امپیکٹ کر سکتا ہے, آپ اپنی ایکسرسائز کے لیے نا پوڈ کاسٹ کروائیں, انٹرویو دیں, ناٹ فار دیم. اٹ از یور ایکسرسائز کہ یار میں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اس نیکسٹ لیول کو اپروچ کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے ہمبل بھی رہنا ہے, میں نے دینا بھی ہے, میں نے پانی کو روک کے نہیں رکھنا ہے, یہ تو بدبو آئے گی. ہارون بھائی تھینک یو سو مچ. خوش آئیے. تھینک یو. ہاں بھائی فٹافٹ پکڑ لیں ہارون تو ثانی.
آن میسنجر، لنکڈ ان، کانٹیکٹ کریں، اسکیجول کریں، ٹائم مانگیں گے تو ملے گا. ہم نے مانگا تو آج انہوں نے دے دیا. بزی آدمی ہیں اور آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں اور اللہ کے بندے بھی دیتے ہیں. شکریہ. تھینک یو بھائی. پچھلے ہفتے میں وال اسٹریٹ نہیں واشنگٹن پوسٹ کے مالک کے پاس پہنچ گیا. اچھا. اینڈ آؤٹ آف دا بلو آئی جسٹ کالڈ ہم اینڈ سیڈ آئی ایم ان ٹاؤن, کین آئی ہیو اے کپ آف ٹی ود یو. کہتے کل میرے گھر آ جاؤ. اچھا. میں منہ دیکھ رہا تھا اپنا اور ان کو, کیونکہ میں ایک واشنگٹن پوسٹ ایسا اخبار ہے جو کہ واشنگٹن کو ہلاتا ہے, بناتا ہے, اور اس کے مالک مجھے کہہ رہے گھر آ جاؤ. اور ان کی بیگم کون تھی؟ وائس آف امریکہ کی ہیڈ تھی. واو. تو 2 ٹائم پولیٹزر ایوارڈ ونر, امیزنگ فیملی, اینڈ ہی واز سو ہمبل کہ آ جاؤ گھر آ جاؤ, میں بڑا انٹرسٹنگ کام کر رہے ہو تم پاکستان سے, میں جانتا نہیں ہوں, مجھے پاکستان کے بارے میں ایجوکیٹ کرو. واو. تو اٹ واز ویری فیسینیٹنگ. تو وقت مانگیں لوگوں سے, لوگ دیتے ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں, ہم سب برابر ہیں, اور کوشش جس کی زیادہ ہے وہ زیادہ سکسیسفل.